الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، طلاب العلم، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، پردہ نشین خواتین امت، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور وہ تمام ناظرین جو آج ایئر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا سے ہماری آج کی اس بزم میں شریک ہو رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم احبہ، یہ ایک ناقابل تردید اور ابدی حقیقت ہے کہ دین اسلام نے انسانیت کو نہ صرف ایک مکمل دین عطا کیا، نہ صرف ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا، بلکہ دین اسلام نے تمام انسانیت کو ایک مکمل تہذیب دی اور ایک ایسا فلسفہ حیات عطا کیا جس نے تمام انسانیت کی تہذیب و تمدن پر گہرے اثرات مرتب کیے. اسلام نے مذہب، سیاست، معاشرت، معیشت، ثقافت، تہذیب و تمدن اور زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی قیادت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا. یہ ہمارے اس خوبصورت دین ہی کا ترہ امتیاز ہے، اسلام ہی کی اسپیشیلٹی ہے، اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلامک لیگل سسٹم، احکام شرعیہ، اسلام کا ہر حکم شرعیہ ہر دور کے انسان کو اپیل کرتا ہے اور ہر دور کے عقلی معیارات پر پورا اترتا ہے. یہ اسلام ہی کی اسپیشیلٹی ہے. محترم احبہ، دین اسلام کے اسی خوبصورت پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے آج کی اس خصوصی نشست میں ہم اسلام کے ایک عظیم رکن حج بیت اللہ کی حکمتوں، مقاصد اور فلسفی پر کچھ کلام کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ جب احباب حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں تو مختلف نشستیں، تربیتی کیمپس منعقد ہوتے ہیں جن میں لوگوں کو حج کا طریقہ بتایا جاتا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کے احکام کیا ہیں، احرام کیسے بنتے ہیں، طواف کیسے کرتے ہیں، رمی جمرات کیا ہے، وقوف عرفہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، بدنہ کیا ہے، دم کیا ہے، یہ تمام احکام سکھائے جاتے ہیں. لیکن محترم احبہ، غور طلب امر یہ ہے، کبھی ہم نے اس بات پر بھی غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہ تو جانتے ہیں، سیکھتے ہیں اور یہ بھی ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ دین اسلام کے احکام میں انتہائی اہم حکم ہے. اور ماضی کے لیکچرز پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک فزیکل فارم ہے عبادات کی اور ایک اسپریچول فارم ہے. تو گویا کہ یہ ایک فزیکل فارم ہے، جسم ہے عبادت کا، حج کا جسم ہے، اس کے بغیر بھی حج ادا نہیں ہوتا. لیکن کیا ہم اس حوالے سے بھی کبھی غور کرتے ہیں کہ ہم حج کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حج کیسے کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ کیسے کا جواب تو دیا جاتا ہے لیکن کیوں کا جواب بہت کم دیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی مشکل سبجیکٹ ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم احرام پہنتے ہیں تو کیوں پہنتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟
صفا مروہ کے مابین سعی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو ہے کہ کسی اللہ کے پیارے کی یادگار مناتے ہیں، یاد تازہ کی جاتی ہے، ایک تو وجہ یہ ہے۔ لیکن مقاصد شریعہ کے وسیع تناظر میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی فلسفی کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ محترم احباب، آپ کو یاد ہوگا کہ مقاصد الشریعہ پر جب ہم نے کلام کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ شریعت مطہرہ کے چند ضروری مقاصد ہیں جنہیں ضروریات کہا جاتا ہے۔ مقاصد میں ضروریات کہا جاتا ہے۔ 5 ضروری مقاصد ہیں، اس پر ہم تفصیل سے لیکچرز ڈلیور کر چکے۔ اس کے علاوہ چند مقاصد ہیں جنہیں حاجیات کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تحسینیات ہے، کمالیات ہے، یہ سارے شریعت مطہرہ کے مقاصد ہیں۔ ضروریات پر کچھ کلام کرنا چاہوں گا کیونکہ اس سے اس کا تعلق ہے، سبجیکٹ سے اس کا خاص تعلق ہے۔ شریعت مطہرہ کے جو ضروری مقاصد ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا شریعت مطہرہ کا ضروری مقصد، اسے حفظ الدین کہتے ہیں۔ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلامک احکام ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ ان کا منتہا نظر کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ حفظ الدین۔ حفظ الدین کیا ہے؟ اسلام دین کو تحفظ دینا چاہتا ہے، مذہب کو تحفظ دینا چاہتا ہے۔ پروٹیکشن آف ونز ریلیجن، یہ پہلا مقصد ہے شریعت مطہرہ کا، تو اس کو یاد کر لیں۔ یعنی ہم جب شریعت مطہرہ کے تمام قوانین کو دیکھتے ہیں، تمام اصولوں کو دیکھتے ہیں، فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلامک لیگل سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان میں ہمیں یہ 5 مقاصد نظر آتے ہیں، جن میں سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ الدین ہے، پروٹیکشن آف ونز ریلیجن۔ دوسرا حفظ النفس ہے، پروٹیکشن آف ونز لائف۔ اسلام زندگی کو تحفظ دیتا ہے، اسی لیے اسلام میں قتل ناحق حرام ہے، یعنی آپ کی جان مقدس ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کو قتل کرے، آپ کی جان لے۔ یہ اسلام کے مقاصد میں سے دوسرا اہم مقصد ہے۔ اسلام کے ضروری مقاصد میں تیسرا مقصد حفظ المال ہے، پروٹیکشن آف ونز پراپرٹی اینڈ ویلتھ۔ اسلام آپ کے مال کو تحفظ دیتا ہے، آپ کی پراپرٹی کو تحفظ دیتا ہے۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لے، آپ کی لینڈ پر قبضہ کر لے، آپ کی زمین پر قبضہ کر لے۔ مقاصد الشریعہ میں یہ ایک انتہائی اہم مقصد ہے۔ پہلا مقصد کیا ہوا؟ حفظ الدین۔ دوسرا مقصد حفظ النفس۔ تیسرا مقصد حفظ المال۔ چوتھا مقصد حفظ النسل ہے۔ حفظ النسل، پروٹیکشن آف ونز پروجینی، نسل کا تحفظ، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے نسل کو برباد کر دے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نسل کی پروٹیکشن، اولاد کی تربیت کے پریکٹیکل میتھڈز، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اولاد کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، یعنی اسلام کے احکام انہی 5 مقاصد کے گرد گردش کرتے ہیں۔ حفظ النسل۔ اور 5واں مقصد کیا ہے؟ 5واں ہائر آبجیکٹیو آف اسلام کیا ہے؟ حفظ العقل، پروٹیکشن آف ونز انٹلیکٹ اینڈ سینٹی۔ اسلام عقل کو تحفظ دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو عقل کو برباد کر دے، اگر شراب عقل کو برباد کر دے تو وہ حرام ہوگی، اگر ڈرگز انسان کی عقل کو ختم کر دیں تو ڈرگز بھی حرام ہیں۔ تو یہ 5 مقاصد ہیں، ضروری مقاصد۔ میں نے چند اشارے دیے، یعنی حفظ النسل میں ازدواجی زندگی کے جتنے بھی قوانین اسلام نے ہمیں دیے ہیں وہ حفظ النسل میں آ جائیں گے، نکاح کے جتنے احکام ہیں، اسی طرح حفظ العقل ہے، حفظ النفس ہے، حفظ المال ہے، حفظ الدین ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کے 5 ضروری مقاصد ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ضروریات۔ پھر آگے ان کے بعد ایک درجہ ہے جنہیں حاجیات کہا جاتا ہے۔ حاجیات کے بعد ایک درجہ ہے جسے تحسینیات اور کمالیات کہا جاتا ہے، اور ہم نے اس پر بھی تفصیل سے کلام کیا تھا کہ یہ جو امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے جسے تھامس جیفرسن نے رقم کیا، اس کی اصل کو بھی ہم نے ثابت کیا تھا، لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس، یہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے۔ اس کی اصل کو بھی ہم نے اسلام سے ثابت کیا تھا کہ یہ بھی در حقیقت اسلام ہی سے نکلی ہے۔ اس پر انگلش میں ہم نے مکمل ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا، اور اس کا بھی ان مقاصد و شریعہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ محترم، اگر ہم اس بات پر مزید غور کریں کہ شریعت مطہرہ کے مقاصد، ہم نے ضروری مقاصد پر فقط کلام کیا کہ ضروری مقاصد کیا ہیں،
یہ جو 5 مقاصد ہیں یہ ضروری مقاصد ہیں. اس کے حوالے سے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عام استعمالات میں مقاصد، مقصد، فلسفہ، حکمت، مصلحہ، قیمہ، قیم اخلاقیہ، ان تمام اصطلاحات کو اکثر خلط ملط کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ مقصد حقیقتاً کیا ہے. یعنی اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام، مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، اس پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیوں کاٹا جاتا ہے چور کا ہاتھ؟ کیوں؟ اب اس کیوں کا ایک جواب ہوگا. جو اس کیوں کا جواب ہوگا اس پر پھر ایک اور سوال ہوگا، کیوں؟ پھر اس کیوں کا ایک اور جواب ہوگا، پھر اس کیوں پر ایک اور سوال ہوگا، وہ بھی ہوگا کیوں؟ پھر اس کیوں پر ایک اور جواب ہوگا. یعنی یہ ترتیب ہے، مدارج ہے مقاصد الشریعہ کے. مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس کیوں پر آپ ایک جواب دیں گے. اس جواب کو اصطلاحاً اس کا بھی ایک نام ہے، ایک ٹائٹل ہے. پھر اس پر ایک اور سوال ہوگا، وہ کیوں؟ پھر اس کا بھی ایک جواب ہوگا، اس جواب کا بھی ایک نام ہوگا. زکوٰۃ 2.5% فرض ہے. بھائی 2.5% فرض ہم جانتے ہیں اتنی فرض ہے، لیکن 2.5% کیوں؟ ظہر میں 4 رکعتیں فرض ہیں، بھائی 3 کیوں نہیں ہیں؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ 4 فرض ہیں، کس طرح ادا کرنی ہیں. مغرب میں 3 ہیں، بھائی 4 کیوں نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے کسی اللہ کے پیارے کی یادگار منا رہے ہیں، ہاں وہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ مقاصد الشریعہ کی روشنی میں 3 کیوں ہیں؟ عورت کی گواہی مرد کی بنسبت نصف ہے، کیوں ہے؟ اچھا، اتنی شراب جو انسان کو نشہ نہ دے، اس قدر شراب جو انسان کو نشہ نہ دے، تھوڑی سی شراب، وہ بھی حرام، آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر اس کیوں پر بھی سوال ہوگا. اس کا جو جواب ہے اس پر پھر سوال، پھر اس پر پھر سوال. ہر سوال کا ایک خاص درجہ ہے، اس کے جواب کا خاص درجہ ہے، اس کے لیے خاص اصطلاحات ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ سبجیکٹ آسان نہیں ہے. علم کی دنیا کے ہیوی ویٹس کے لیے یہ سبجیکٹ ہے، اور ہمارا تو لائٹ ویٹ میں کیا، ہمارا تو کسی ویٹ میں شمار ہی نہیں ہوتا. فزیکلی اللہ کا کرم ہے، اس میں لائٹ ویٹ الحمدللہ اچھا رہتا ہے، لیکن علم کی دنیا میں ہمارا کوئی ویٹ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے. لیکن چونکہ جو سبجیکٹ دیا جاتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پر سیر حاصل بحث کی جائے. محترم احبہ، آپ ایک ایگزامپل کو ذہن نشین کر لیں، ایک مثال کو آپ ذہن نشین کر لیں. بچوں کے جو سوالات ہوتے ہیں نا، چھوٹے ننھے بچے جب کوشچن کرتے ہیں تو ان کے سادہ سوالات میں علم کے بے شمار نکات ہمیں ملتے ہیں. ان کو اگنور نہ کیا کریں. چھوٹے چھوٹے بچے جو سوال کرتے ہیں، اکثر میں بچوں سے سیکھا کرتا ہوں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اچانک گاڑی کو روکتے ہیں، بریک لگاتے ہیں. آپ کا ننھا بچہ آپ کے ساتھ ہے. بچہ سوال کرتا ہے، ڈیڈی آپ نے گاڑی کو کیوں روکا؟ بچہ سوال کرتا ہے، کیوں روکا؟ آپ نے کہا کیونکہ ٹریفک لائٹس ریڈ ہیں، اس لیے میں نے گاڑی کو روک لیا. آپ کا جواب ہے. اب بچے نے ایک سوال کیا تھا، کیوں روکا؟ کیوں؟ اس سوال کے جواب میں آپ جو جواب دیں گے اسے شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں علہ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ علہ. اردو میں اسے علت کہتے ہیں. آپ نے کہا یہ ٹریفک لائٹس جب ریڈ ہوتی ہیں تو اس وقت ہم گاڑی روکتے ہیں. ٹریفک لائٹس چونکہ ریڈ تھیں تو اس لیے میں نے گاڑی کو روک لیا. تو یہ جو ٹریفک لائٹس کا ریڈ ہونا ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں، مقاصد الشریعہ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں. علت کہتے ہیں. یعنی جو بچے کا پہلا سوال تھا، اس کے کیوں کے جواب میں آپ نے جو کہا اسے کیا کہیں گے؟ علت کہیں گے. اب بچہ، چونکہ بچے تو سوال کریں گے، بچہ کہے گا کہ والد صاحب جب ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جاتی ہیں تو اس وقت گاڑی کو آپ نے کیوں روکا؟ گاڑی کو کیوں روکتے ہیں جب ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جاتی؟ پہلے تو تھا گاڑی روکی کیوں، آپ نے کہا جب لائٹس ریڈ ہو جاتی ہیں تو گاڑی کو روکنا ضروری ہے. اب بچہ پوچھتا ہے، اب وہ جو آپ کا پہلے کیوں کا جواب تھا اسے علت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں. اسے ساتھ ساتھ یاد رکھنے کی کوشش کریں، میمورائز کرنے کی کوشش کریں. اب بچہ مزید سوال کرتا ہے. سیکنڈ کوشچن اس کا کیا ہے کہ جب لائٹس ریڈ ہو جاتی ہیں تو گاڑی کو کیوں روکا جاتا ہے؟ اب اس کیوں کا جو بھی جواب ہوگا، اسلام کی ٹرمینالوجی میں، اسلامک لیگل سسٹم میں اسے حکم کہتے ہیں، حکم شرعی کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں، فتویٰ کہتے ہیں.
بچہ کہتے جب ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جائیں تو گاڑی کیوں روکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہاں کے اس ملک کا یہ قانون ہے، یہ لو ہے. تو آپ کا یہ جواب کہ یہ اس ملک کا قانون ہے، اس کو حکم کہتے ہیں. اس ملک کا قانون ہے. یا اگر آپ کہیں کہ یہ اسلام کا قانون ہے، میں یہ عام اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ اگزامپل آپ سب سمجھ جائیں گے. اسلام کی کمپلیکیٹڈ اور یہی قانون، یہی اسلوب ہر حکم شرعی پر ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی نمازیں 5 فرض کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں ہیں، 5 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں؟ یہ کوشچن ہے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. ہر ایک پر جواب ہے، لیکن میں وہ اصطلاحات استعمال نہیں کر رہا. ٹریفک لائٹس کی اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھ لے. اس میں چونکہ کافی کمپلیکیشنز بھی ہیں، لیکن آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم ان پر تفصیلی کلام کریں گے. تو ٹریفک لائٹس کے متعلق جب سوال ہوا تو آپ نے جو جواب دیا اس جواب کو کیا کہیں گے؟ حکم کہیں گے، فتویٰ کہیں گے. اسلامک ٹرمنالوجی میں حکم یا فتویٰ یا حرام حلال، یہ جتنے بھی جواب یہ اسلامک جو لیگل سسٹم میں حکم شرعی ہے وہ اس کیوں کے جواب میں کہا جائے گا. اب بچہ پھر سوال کرے گا، بچہ سوال کرے گا ٹریفک لائٹس پر رکنا یہ قانون کیوں ہے؟ وہ مزید پھر کہے گا یہ لو کیوں ہے، یہ قانون کیوں ہے؟ اب والد صاحب تھوڑا غور کریں گے، سوچیں گے. اب یا تو کہیں گے بھائی چپ کر، تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے، ڈانٹیں گے اسے، چپ کرا دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. بھائی اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو میں اکثر کہا کرتا ہوں بچے کو بتا دیں مجھے نہیں آتا، میں تحقیق کروں گا، کسی سے پوچھوں گا، سوال کروں گا. یہ مت کہا کرے تجھے کچھ نہیں پتا مجھے سارا پتا ہے، تو ایسے سوال کیوں کرتا ہے؟ تو اس سے بچے کا جو عقل ہے، بچے کا فہم اور ادراک وہ کمزور ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی وہ علمی دنیا میں کوئی مقام حاصل کریں تو بچپن میں اگر آپ کی کمزوری ہے تو آپ بتا دیں اس کا علم مجھے نہیں ہے، میں تحقیق کروں گا. لیکن کبھی علمی سوالات پر بچوں کو کبھی ڈانٹے نہ. کوئی بھی بچے اس سوال کریں جہاز اڑ رہا ہے، یہ کیسے اڑ رہا ہے، یہ بادل آسمان پر کیوں ہے، جواب نہیں آتا تو ان کو ڈانٹیں، ہرگز کہیں ہمیں نہیں آتا، تحقیق کریں گے، تو بھی پڑھ، تو بھی مطالعہ کر، تو بھی اسٹڈی کر، تو بڑا ہوگا پڑھے گا تو تجھے جواب آ جائے گا. یہ ایک طریقہ کار ہے اور اسلامک تربیت میں، اولاد کی تربیت میں بھی یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور بچوں کی نفسیات کے پر بھی ہم تفصیلی کلام کر چکے ہیں کہ بچوں کی نفسیات سمجھنا والدین کے لیے ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ سوال کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ قانون کیوں ہے. اب اسلامک لیگل سسٹم میں اس کا جواب یہ ہے، اور اس کیوں کا جو بھی جواب ہوگا اسے مقصد کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مقصد. یعنی پہلے سوال کے جواب کو کیا کہتے ہیں؟ علت. علت پر جو کویسچن کیا گیا کیوں، اس کے جواب کو کیا کہتے ہیں؟ حکم. اب وہ حکم شرعی اسلامک لیگل سسٹم پر حکم پوچھے گا، بھئی یہ رمی جمرات کیوں ہے، شیطان کو کنکر کیوں مارتے ہو، کیوں پھینکتے ہو، شیطان وہاں موجود ہی نہیں ہے، یہ ماضی کا واقعہ ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، کیوں احرام پہن رہے ہو، کیوں طواف کر رہے ہو، یہ سب کچھ کیوں ہے، کیوں بکرے کو ذبح کر رہے ہو، یہ سب کیوں ہے. تو اس کیوں کے درجات ہیں. تو جب وہ سوال پوچھے گا، کسی حکم شرعی کے بارے میں سوال پوچھے گا، اب نیکسٹ اس کا جو بھی جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مقصد کہیں گے. اسے مقصد کہیں گے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کہیں گے ٹریفک لائٹس پر ہم اس لیے رکے کیونکہ یہ قانون ہے. قانون کیوں ہے؟ کیونکہ قانون ہماری جان کی حفاظت چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں حفظ النفس. قانون کیا چاہتا ہے؟ ہماری جان کی حفاظت چاہتا ہے، پروٹیکشن آف ونز لائف، ہماری زندگی بچانا چاہتا ہے. یہ قانون ہے، اس کا مقصد ہے. اس قانون کا مقصد یعنی جو قانون پر کیوں کا جواب ہوگا اسے مقصد کہتے ہیں. اب سمجھ گئے مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، پروٹیکشن آف ونز لائف. اگر ہم ٹریفک لائٹس کراس کر دیں تو خطرہ ہے ایکسیڈنٹ کا، جس سے انسان کی زندگی اور جان جانے کا خطرہ ہے. قتل ناحق حرام ہے. پھر بچہ سوال کرے گا، بچے کا سوال ہے. اب اس پر بچہ پھر کہے گا کہ لوگوں کی جان بچانا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. یہ بچے کا پھر کویسچن ہے کہ انسان کی جان بچانا کیوں ضروری ہے. اس کیوں کے جواب میں اب جو کچھ بھی کہیں گے اسے اسلامک ٹرمینالوجی میں مصلحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصلحہ. مسئلہ نہیں، مصلحہ. مصلحہ یعنی جو مقصد کے کیوں پر جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مصلحہ. آپ کہیں گے اس میں ایک مصلحت ہے. وہ مصلحت کیا ہے؟ اسے انگلش میں آپ میوچل انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں، پبلک گڈ کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں گے اس میں مصلحہ ہے. مصلحہ کیا ہے؟ مصلحہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی چاہیں. جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ضروری ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں. دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں قتل کرے، ہم نہیں پسند کرتے کوئی ہماری جان لے. تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. یہی مصلحہ ہے.
یعنی بچے نے سوال کیا نا کہ حفظ النفس ضروری کیوں ہے، یہ مقصد کیوں ہے، اس کیوں پر آپ نے جواب دیا. آپ کا جو بھی جواب ہوگا وہ مصلحت ہے کہ زندگی بچانا ضروری کیوں ہے. زندگی بچانا ضروری اس لیے ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. ہم نہیں چاہتے کوئی ہماری جان لے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی دوسرے کی بھی جان نہ لیں اور دوسرے کے قتل کا سبب بھی نہ بنیں. اب اس کو مصلحہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصلحہ. تو اس لیے میں چاہوں گا پوری توجہ کے ساتھ آپ اس پر غور کریں. یعنی یہ درس نظامی اور علم پڑھنے کے بعد تحقیقی دنیا میں جب بندہ قدم رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے علم کے یہ دروازے کھلتے ہیں. تو انتہائی تحقیقی باتیں پوری توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی لطف آئے گا. اب اسے کہتے ہیں مصلحہ. بچہ پھر سوال کرے گا ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے. اب اس پر بھی وہ کہے گا وائی، کیوں ضروری ہے. وہ کہے گا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. کیوں؟ آخر کیوں؟ یہی ہے نا اسلام پر کرٹیسائز کرنے والے، اسلام پر انگشت تنقید اٹھانے والے، تعلیمات اسلامیہ پر زبان تان دراز کرنے والوں کے یہی اعتراضات ہوا کرتے ہیں. ہر بات پر وائی وائی وائی. تو یہ ان تمام وائز کا جواب ہے. بچہ کہے گا ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہیں دوسروں کے لیے پسند کریں. اب اس کیوں کا جو بھی جواب ہوگا اسے قیمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قیمہ. عربک میں کیا کہتے ہیں؟ قیمہ. قیم اخلاقیہ. انگلش میں اسے مورل ویلیو کہیں گے. مورل ویلیو، قیم اخلاقیہ. ہم کہیں گے وہ اس لیے کیونکہ ہم سب ایکول ہیں. اسلام ایکوالٹی کا درس دیتا ہے. ہم سب ایک جیسے ہیں. یعنی جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے چاہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. وہ بچہ کہے گا کیوں؟ کیونکہ تاکہ ہمارے اندر احساس برتری پیدا نہ ہو اور دوسرے کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو. ہمارے اندر سپیریورٹی کمپلیکس پیدا نہ ہو اور دوسرے کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا نہ ہو. دوسرا اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، ایکوالٹی کا درس دیتا ہے. یعنی بچے نے جب اس مقصد پر کیوں کہا تو اس کا جو جواب ہے اسے مصلحت کہتے ہیں. جب مصلحت پر کیوں کہا تو اس کا جو جواب ہے اسے قیمت کہتے ہیں. اب بچہ یہ بھی سوال کرے گا، وہ کہے گا ہم سارے ایکول کیوں ہیں؟ ہم سارے ایک جیسے کیوں ہیں؟ ہم میں فرق کیوں نہیں ہے؟ ایک طبقہ دوسرے طبقے سے بہتر کیوں نہیں ہے؟ ہم سارے ایکول کیوں ہیں؟ اب اس سوال پر اس کیوں کا جو بھی جواب ہوگا اسے اسلام میں، اسلامک اصطلاح میں فلسفہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو عام لیکچرز میں کہا جائے فلسفی آف اسلامک لیگل سسٹم. فلسفہ اس قیمت کے کیوں کا جو جواب ہوتا ہے اسے فلسفہ کہتے ہیں، اسے فلسفی کہتے ہیں. بچہ پوچھ رہا ہے کہ مساوات کیوں ضروری ہے، ایکوالٹی کیوں ضروری ہے. آپ کہیں گے اس لیے کیونکہ یہی جسٹس کا تقاضا ہے، یہی عدل ہے، یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے، یہی جسٹس ہے. اس کو فلسفی کہتے ہیں، اس کو فلسفہ کہتے ہیں. بچہ کہے گا نا کہ ہم ایک جیسے کیوں ہیں، اسلام درس مساوات کیوں دیتا ہے. اب جب اس سوال کے جواب میں آپ جو بھی جواب دیں گے اسے فلسفہ کہیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ عدل ہے، عدل جسٹس ہے، اس کو جسٹس کہتے ہیں. اب بچہ کہے گا، بچے کا پھر کوشچن ہوگا، وہ کہے گا کہ ہمیں جسٹس کیوں چاہیے. بچے کا پھر سوال ہے ہمیں جسٹس کیوں چاہیے، عدل کیوں چاہیے، عدل کیوں ضروری ہے. اس پر جو جواب ہوگا اسے ایمان کہتے ہیں. یہ ایمان ہے. اس پر جو جواب ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. وہ ایمان ہے. ہم کہیں گے جسٹس، بچہ کہتا ہے جسٹس کیوں ضروری ہے. ہم کہتے ہیں جواباً ہم کہیں گے جسٹس اس لیے ضروری ہے، عدل اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا اللہ عدل ہے. ہمارا اللہ عدل کو پسند کرتا ہے، ہمارا اللہ جسٹس کو پسند کرتا ہے. اس پر جو جواب ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے. تو محترم بھائی یہ وہ ترتیب ہے. ٹریفک لائٹس پر آپ رکے، کیوں رکے؟ تو ٹریفک لائٹس سرخ ہیں تو یہ کیا ہے؟ علت ہے. اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے حکم کہیں گے. اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے مقصد کہیں گے. اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے مصلحہ کہیں گے. اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ قیمہ کہیں گے.
اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ فلسفہ کہیں گے. اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے ایمان کہیں گے. یہ ایمان ہے. اور یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے. یہ ایمان ہی کا تقاضا ہے محترم احبہ. اس لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ عبادت کیا ہے. یعنی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حج بھی تو ایک عبادت ہے. حج ایک عبادت ہے. یعنی حج ایک بندے عبد اور اس کے معبود کے مابین ایک خاص تعلق کا علامتی اظہار ہے. حج کیا ہے؟ ایک بندے، ایک عبد اور اس کے معبود کے مابین ایک خاص تعلق ہے، اس کا علامتی اظہار حج کہلاتا ہے. یہی حج ہے. عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے، عبادت کہتے ہیں کسی ذات کو مستحق کی عبادت جان کر، واجب الوجود مان کر، اس کے سامنے انتہائی تذلل اور غایت تعظیم، اس کو عبادت کہتے ہیں. یعنی کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا، کسی میں استحقاق عبادت دیکھنا، کسی کو مستحق کی عبادت جاننا، واجب الوجود ماننا، مستقل بالذات ماننا، اور یہ نظریات و اعتقادات اپنے قلب میں رکھ کر اس عظیم بارگاہ میں جھک جانا، اپنے باطن کو جھکا دینا، اپنے آپ کو گرا دینا، اسے عبادت کہتے ہیں. یہ عبادت ہے. اس کو عبادت کہتے ہیں. محترم احبہ، یہ جو خاص تعلق ہمارا اللہ عز و جل سے بن جاتا ہے، یہ جو تعلقات ہیں، تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ تعلق کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ تعلقات ہی ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے اخلاقی وجود کی تشکیل ہوتی ہے. ہمارے لوگوں سے کچھ تعلقات ہوتے ہیں اور ہم ان تعلقات کو محسوس کرتے ہیں. دیکھیے، انسان کا اپنی ماں سے ایک تعلق ہوتا ہے، اپنے باپ سے ایک تعلق ہوتا ہے، اور ہم ان تعلقات کو محسوس کرتے ہیں. آپ کے دوستوں سے کچھ تعلقات ہوں گے، آپ کے رشتہ داروں سے کچھ تعلقات ہوں گے. آپ اپنے رشتہ داروں سے کچھ تعلقات کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. بھائی کا بہن سے تعلق ہے، بہن کا بھائی سے تعلق ہے، بھائی اپنی بہن سے اس تعلق کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. پڑوسیوں سے تعلقات ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات ہیں. استاد کا شاگرد سے ایک تعلق ہوتا ہے، شاگرد کا استاد سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح یہ تعلقات معاشی تعلقات بھی ہوتے ہیں، سماجی تعلقات بھی ہوتے ہیں، سیاسی تعلقات بھی ہوتے ہیں، مذہبی تعلقات بھی ہوتے ہیں، علمی تعلقات بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح معاشرے میں ہمارے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اسی طرح ایک بندے کا اس کے رب سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے. انسان کا اس کے رب سے ایک تعلق ہے. دیکھیے، جب انسان اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے، جب انسان اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے کہ میرا رب ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کی صفات غیر معمولی ہیں، وہ ایسا پروردگار عالم ہے، خلاق کائنات ہے، تمام کائنات کا بنانے والا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے امر کا محتاج ہے، کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. جب انسان اپنے رب کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی شانوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ کی شانوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو فطری کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعلق عبادت کہتے ہیں. یعنی انسان کا جو اپنے رب سے تعلق ہے، اس کی بھی مختلف نوعیتیں ہیں. انسان کا اپنے رب سے جو تعلق ہے، یہ مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. انسان کا اپنے رب سے ایک تعلق عبادت ہے. بندے کا اپنے مالک سے، اپنے رب سے ایک تعلق عبادت کہلاتا ہے. ایک تعلق محبت ہے، ایک تعلق اطاعت ہے، اور ایک تعلق حمایت ہے. یعنی بندے کا اپنے رب سے ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کی عظیم الشان قدرتوں کو دیکھتا ہے، تو اس کا باطن یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں نے اس رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے. جب وہ اپنے رب کی عظیم الشان قدرتوں کو دیکھتا ہے، رب کے تصرفات کو دیکھتا ہے، ساری کائنات کا پالنہار پروردگار عالم وہ ایسا عظیم رب ہے، اس کنسپٹ کو سمجھ کر اس کے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اپنے رب سے ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ جو فطری تعلق انسان کے باطن میں اپنے رب سے پیدا ہوتا ہے، اس تعلق کو تعلق عبادت کہتے ہیں.
یہ داخلی کیفیات ہیں، انٹرنل کیفیات ہیں، انسان کے باطن کی کیفیات ہیں، باطن کے احساسات ہیں، باطن کچھ چیزیں محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہی باطنی کیفیات درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہیں اور تمام حدود سے تجاوز کرتی ہیں تو یہی باطنی کیفیات خارج پر کچھ اثرات مرتب کرتی ہیں۔ انسان کی انٹرنل کیفیات، انسان کی روح کی کیفیات، انسان کے باطن کی کیفیات جب درجہ کمال تک پہنچتی ہیں تو انسان کے ظاہر کو، انسان کے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یعنی جب جسم دیکھتا ہے کہ میرا باطن، میری روح اللہ کی بارگاہ میں جھک گئی ہے، گر گئی ہے، تو جسم بھی چاہتا ہے کہ انہی باطنی کیفیات کا خارج میں ظہور ہو، اور یہی باطنی کیفیات جب درجہ کمال تک پہنچتی ہیں تو یہ خارج میں ظہور کی اسالیب اختیار کرتی ہیں، ظہور کی مختلف صورتیں اختیار کرتی ہیں۔ یعنی عبادت کیا ہے؟ تعلق عبادت کیا ہے؟ تعلق عبادت یہ ہے کہ جب انسان ایک خاص قسم کی باطنی کیفیات کو محسوس کر رہا ہو، اس کا باطن اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اس کی یہی کیفیات تمام حدود سے تجاوز کر جائیں اور درجہ کمال تک پہنچ جائیں، اور اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ باطنی کیفیات خارج پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوں۔ انسان کی وہ جھکی ہوئی روح اللہ کی عظمتوں کے سامنے انسان کا گرا ہوا باطن جب تمام حدود سے تجاوز کرتے ہوئے خارج پر یوں اثر انداز ہو کہ خارج کو بھی رکوع و سجود پر مجبور کر دے، تو اس رکوع و سجود کی کیفیت کو تعلق عبادت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تعلق عبادت ہے، یہ عبد کا اپنے معبود سے خاص تعلق ہے، اسے تعلق عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی جو باطنی کیفیت ہے جب خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے تو اس باطنی کیفیت کی ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن کو تعلق عبادت کہتے ہیں۔ یہ تعلق عبادت ہے۔ اس کے بعد ایک اور تعلق ہے۔ دیکھیے جب انسان اپنے رب کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی شانوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی کرم نوازیوں کو دیکھتا ہے، میرا پروردگار، وہ رب جس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا، مجھے آنکھیں دی، مجھے ہاتھ دیے، مجھے پاؤں دیے، مجھے رزق دیا، مجھے دولت دی، مجھے مال دیا، مجھے اولاد دی، گھر دیا، جب بھی اس کے دروازے پر دستک دی کبھی اس نے لا نہیں کہا، میں نافرمانی کرتا رہا، جب بھی وہ مجھے حکم دیتا رہا نماز پڑھ، میں نے نماز نہیں دی، مجھے اللہ نے احکام دیے، میں نے احکام پر عمل نہیں کیا، دنیا والوں کے دروازوں پر دستک دیتا رہا، جب بھی دنیا والوں کے دروازے پر دستک دی، اگر کسی نے احسان کیا بھی تو احسان جتلایا بھی، لیکن جب دنیا کا ہر دروازہ میرے لیے بند ہو گیا اور اللہ کے دروازے پر جب بھی میں نے دستک دی کبھی اللہ نے دھتکارا نہیں، جب بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازوں پر دستک دی اس کی رحمتوں کی جانب سے ایک ہی آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبد، مانگ میرے پیارے کیا مانگتا ہے، مانگ میرے پیارے کیا مانگتا ہے، ہر چند کہ تو نافرمان تھا میں عطاؤں کی برسات کروں گا۔ اللہ کا جب انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنے رب سے خاص تعلق پیدا ہوتا ہے، اسے تعلق محبت کہتے ہیں۔ جب اللہ کی عنایتوں پر غور کرتا ہے کہ میرا رب کتنا کریم ہے، میں اس کے دروازے سے بھاگتا رہا لیکن پھر بھی جب بھی اس کے دروازے پر دستک دی اس نے اپنی عنایات کی چھما چھم برسات نازل کی، ایک خاص تعلق اس کے نتیجے میں جنم لیتا ہے، اس تعلق کو تعلق محبت کہتے ہیں۔ یعنی پہلا تعلق تعلق عبادت ہے، دوسرا تعلق تعلق محبت ہے۔ ایک اور تعلق بھی ہے، دیکھیے جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان چاہتا ہے میرا محبوب مجھے کوئی حکم دے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے، پیار ہو جائے اور محبوب حکم دے اور انسان اس حکم پر عمل نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور جب تعلق محبت استوار ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، تو انسان چاہتا ہے میرا رب مجھے کوئی حکم دے اور میں اس حکم پر اطاعت کروں۔ جب یہ کیفیت انسان کے باطن میں پیدا ہو جاتی ہے تو اسے تعلق اطاعت کہتے ہیں، تعلق اطاعت کہتے ہیں۔ یعنی ایک تعلق کیا تھا؟ تعلق عبادت، ایک تعلق محبت اور ایک تعلق اطاعت۔ یہ مختلف تعلقات ہیں جو رب انسان کے اپنے رب سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی تعلق کو ہم حج سے کنیکٹ کریں گے کہ حج کیسا تعلق ہے۔ یعنی ایک عبد کا اپنے معبود سے یہ کیسا تعلق ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ بندے کا اپنے معبود سے ایک خاص تعلق کا علامتی اظہار حج ہے، تو یہ کیسے؟ ابھی ہم نے حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر کلام ہی نہیں کیا، وہ تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم کلام کریں گے۔ ابھی ہم ایک فلسفی کو بیان کر رہے ہیں کہ عبد کا اپنے معبود سے یہ جو خاص تعلق بن جاتا ہے اور حج اس تعلق کا علامتی اظہار ہے، وہ کیسے ہے؟ تو محترم احبہ، ایک مزید تعلق بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جب انسان
کسی کی اطاعت بھی کرتا ہے، تعلق اطاعت بھی قائم ہو جاتا ہے، تعلق عبادت بھی قائم ہو جاتا ہے، تعلق محبت بھی قائم ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کے محبوب کے خلاف کوئی کلام کرے، کوئی اس کے محبوب کے خلاف بات کرے، کوئی اس کے محبوب کو میلی آنکھ سے دیکھے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ محبوب کے دوست اس کے دوست ہو جاتے ہیں، محبوب کے دشمن اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تعلق پیدا ہو جائے تو اسے تعلق حمایت کہتے ہیں، تعلق حمایت کہتے ہیں، یہ تعلق حمایت ہے۔ یعنی جب وہ محبوب کے دوستوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، محبوب کے دشمنوں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، یعنی جو محبوب کا دشمن ہے یہ اس کا دشمن ہے، یعنی ہر کام میں محبوب کی حمایت کرتا ہے، تو اسے تعلق حمایت کہتے ہیں۔ یہ مختلف تعلقات ہیں جو بندے کے اپنے رب سے ہوتے ہیں۔ محترم احبہ، میں نے اس طرح ابتدا میں کلام کیا کہ انسان کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ انسان اپنے اندر کچھ فطری اور جبلی رجحانات محسوس کرتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا کہ داخلی کیفیت کا خارج میں ظہور پذیر ہونا، انسان کی کچھ انٹرنل سٹیٹس ہیں جو خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان اپنے داخل میں، اپنے باطن میں خوشی محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے انسان، غمگین ہوتا ہے انسان، کبھی حسد محسوس کرتا ہے، کبھی غصہ محسوس کرتا ہے۔ یہ غصہ، یہ خوشی، یہ حسد، یہ کیا ہیں؟ یہ انسان کی داخلی کیفیات ہیں، یہ سب انسان کی انٹرنل سٹیٹس ہیں۔ اب اس مثال سے یہ بات مزید منقع ہو جائے گی، مزید واضح ہو جائے گی۔ یہ غصہ، یہ خوشی، یہ حسد، یہ کیا ہیں؟ یہ انسان کی داخلی کیفیات ہیں، یہ سب انسان کی انٹرنل سٹیٹس ہیں۔ اب اس مثال سے یہ بات مزید منقع ہو جائے گی، مزید واضح ہو جائے گی۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو یہ خوشی کیا ہے؟ یہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ انسان غمگین ہوتا ہے تو غم کیا ہے؟ یہ باطنی کیفیت ہے، داخلی کیفیت ہے۔ جب یہی خوشی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے اور درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو یہ خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ کیسے؟ کبھی مسکراہٹ کی صورت میں، کبھی گنگنانے کی صورت میں۔ جب انسان کی انٹرنل سٹیٹ یہ ہوتی ہے، داخلی سٹیٹ یہ ہوتی ہے، انسان کا باطن خوش ہوتا ہے تو یہ خوشی چاہتی ہے کہ یہ خارج میں ظہور کے اسالیب اختیار کرے، خارج میں مینیفیسٹ کرے، یہ ایکسٹرنلی مینیفیسٹیشن چاہتی ہے۔ یعنی انسان کی داخلی کیفیت یہ ہے کہ انسان بہت خوش ہے۔ جب انسان کی خوشی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو خارج میں
وہ ظہور پذیر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ انسان مسکراتا ہے، گنگناتا ہے، گاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، جس پر خوش ہو جائے اس کی عظمتوں کے ترانے الاپتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے نام کے نعرے لگاتا ہے، جس پر خوش ہو جائے اسے تحفے دیتا ہے۔ یہی وہ داخلی کیفیت ہے جو خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب غمگین ہو، پریشان ہو، تو یہی داخلی کیفیت، باطنی کیفیت جب حدود سے تجاوز کرتی ہے، انسان کا غم جب درجہ کمال تک پہنچتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے آنسوؤں کی صورت میں چھلکتا ہے، انسان کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان جب غمگین ہوتا ہے، جب غم حدود سے تجاوز کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انسان روتا ہے۔ جب انسان بہت غم زدہ ہو جائے، دل میں کسی سے نفرت پیدا ہو جائے، تو نفرت تقاضا کرتی ہے کہ یہ داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہو، ایکسٹرنلی مینیفیسٹیشن چاہتی ہے۔ انسان گالیاں دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، دشمن کو مارتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری مینیفیسٹیشن ہے اس داخلی کیفیت کی، داخلی کیفیت کا خارج میں ظہور پذیر ہونا۔ اب اس مثال سے تو یہ آپ سمجھ گئے نا، یہ تو ہر بچہ سمجھ جائے گا کیا کہ اگر انسان خوشی محسوس کرے، دل میں خوشی کی کیفیت محسوس کرے، تو یہ خوشی ایک تقاضا کرتی ہے، خوشی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کیا ہے؟ یہ داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہونا چاہتی ہے، خارج میں ظاہر ہونا چاہتی ہے۔ جب حدود سے تجاوز کرتی ہے تو ظاہر ہوتی ہے، تو ظہور کی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، گاتا ہے، گنگناتا ہے۔ اسی طرح غمگین ہے تو روتا ہے۔ تو یہ داخلی کیفیت کا خارج میں ظہور پذیر ہونا ہے۔ محترم احبہ، جب انسان اپنے حوالے سے حساس ہو جاتا ہے اور یہ جان لیتا ہے میرا رب اتنی عظیم نعمتوں والا ہے، اتنی عظیم قدرتوں والا ہے، اپنے رب کی عظمتوں اور شانوں کو دیکھتا ہے، تو انسان کی روح اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گر جاتی ہے۔ اور جب یہی داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے اور انسان کو جھکنے اور سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، تو اسے عبادت کہتے ہیں، اور اس عبادت کو نماز کہتے ہیں۔ یہ عبادت کون سی ہے؟ نماز کی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک حج کی عبادت بھی ہے۔ نماز میں تو کیا ہے کہ انسان کی روح جھک گئی ہے، گر گئی ہے۔ دیکھیں، ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے، ماں، مزید واضح کر دوں، بڑے پیار سے دیکھتی ہے، ماں کو بچے پر پیار آتا ہے۔ اب یہ پیار کیا ہے؟ یہ داخلی کیفیت ہے نا، پیار داخلی کیفیت ہے، ایک روحانی کیفیت ہے، انٹرنل سٹیٹ ہے بندے کی۔ اس ماں کی انٹرنل سٹیٹ ہے، اسے بچے پر پیار آتا ہے۔ اب یہی انٹرنل سٹیٹ جب حدود سے تجاوز کرتی ہے اور درجہ کمال تک پہنچتی ہے، تو ماں کا جی چاہتا ہے بچے کو سینے سے لگا لے، جی چاہتا ہے اس سے لاڈ کرے، پیار کرے، میں اس کے ماتھے کو چومے، اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں لگاتی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ ماں کا طریقہ ہے، یعنی ایک داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ یہاں تک یہ تو پیار کا انداز ہے۔ پھر ماں اپنی زبان سے اس کے لیے محبت بھرے کلمات بھی کہتی ہے۔ جب ماں کی داخلی کیفیت ایسی ہو جائے، ماں چاہتی ہے کہ میں زبان سے بھی کچھ ایسی تعریفی کلمات کہوں، تو ماں کہتی ہے تو میرا کلیجہ ہے، تو میری آنکھوں کا تارا ہے، تو میرے دل کا سہارا ہے، تو میرا جگر ہے، تجھ سے مجھے بہت پیار ہے۔ بڑے بڑے پیارے پیارے مٹھاس دل میں محسوس ہوگی تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے نام بھی، تو میرا لڈو ہے، بیٹی ہو تو رس ملائی ہے، جلیبی ہے، جو بھی دل کی کیفیت ہے اس کا اظہار خارج میں ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ دل میں مٹھاس محسوس کرتی ہے تو یہ داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہیں نا، داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اب انسان پر ایک وقت آتا ہے، انسان کی روح جب اللہ کی عظمتوں کو دیکھتی ہے تو جھک جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور خارج میں اس کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ نماز کی صورت میں ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کی روح اللہ کی عظمتوں کے آگے یوں جھکتی ہے، اللہ کی بلندی کے آگے یوں جھکتی ہے کہ انسان کی روح کو سرور آ جاتا ہے، انسان کی روح کو وجد آ جاتا ہے، انسان کی وجدانی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان کا باطن اللہ کی شانوں اور اللہ کی عظمتوں کے گرد وجد کرتا ہے، اللہ کی عظمتوں کے گرد طواف کر رہا ہے۔ جب انسان کی باطنی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے تو انسان کا خارج، انسان کا جسم، انسان کا ظاہر جب روح کی ان کیفیات کو دیکھتا ہے، یاد رکھیے روح خارج پر اثر انداز ہوتی ہے، روح باطنی کیفیت ظاہر پر، جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور کچھ خاص اثرات مرتب کرتی ہے، اور اسی طرح خارجی کیفیت بھی باطن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب انسان کو وجد آ جاتا ہے، انسان کی روح
اللہ کی عظمتوں اور اللہ کی بلندی اور اللہ کی شانوں کے گرد جب گھومتی ہے، گردش کرتی ہے، جس طرح ایک پروانہ شمع کی گرد گردش کرتا ہے، انسان کی روح اللہ کے گرد طواف کرتی ہے، اس وقت جب جسم اس کیفیت کو دیکھتا ہے تو جسم بھی چاہتا ہے کاش میں بھی اپنے رب کو دیکھوں، کاش میں بھی اپنے رب سے محبت کا اظہار کروں۔ جس طرح وہ ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو چوموں، اس سے پیار کروں، اس سے لاڈ کروں، محبت کا اظہار کروں، تو انسان کا جسم جس کا تعلق اس عالم ظاہر سے ہے، انسان کے جسم کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے، تو انسان کا جسم بھی چاہتا ہے کاش میرا رب کسی طرح ظاہر ہو جائے، میں اپنے رب سے محبت کا اظہار کروں، اپنے رب سے پیار کا اظہار کروں، اپنے رب سے محبت کا اظہار کروں۔ جس طرح میری روح اللہ کی بلند و بالا شانوں کے گرد طواف کر رہی ہے، وجد کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، یہ میری روح کی خاص داخلی کیفیت ہے۔ اب جسم بھی چاہتا ہے، جسم کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، لیکن جسم مجبور ہے۔ مجبور کیوں ہے؟ جسم جانتا ہے کہ میرا رب جسم و جسمانیات سے پاک ہے، میرا رب مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ انسان کا جسم تو مکان میں محدود ہے، لیکن اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ لا مقام میں ہے، انسان مکان میں ہے۔ اب انسان جس طرح ماں اپنے بیٹے سے، بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے، اس کی داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے، یہ عابد بھی چاہتا ہے، یہ بندہ بھی چاہتا ہے کہ اب میری روح کی بھی ایک خاص کیفیت بن گئی ہے، اب میں اپنے رب سے محبت کا اظہار کیسے کروں، چاہت کا اظہار کیسے کروں، پیار کا اظہار کیسے کروں۔ اللہ تو جسم رکھتا نہیں، اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں ہے میرے عبد، ہاں میرے بندے، میں تو جسم و جسمانیات سے پاک ہوں، لیکن میں نے اس دنیا میں اپنی چند علامتیں بنائی ہیں، میں نے اس دنیا میں اپنی چند علامتیں بنائی ہیں، ان علامتوں کو دیکھ لے، ان علامتوں سے پیار اور محبت کا اظہار کر لے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ وہ علامتیں محبوب کی صورت میں بھی ہیں۔ تو مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو میرے پیارے سے محبت کا اظہار کر لے، میرے محبوب سے محبت کا اظہار کر لے، میرے محبوب سے پیار کر لے۔ تو مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو میرے کچھ شعائر ہیں، کچھ علامتیں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو مجھے چومنا چاہتا ہے، مجھے تو نہیں چوم سکتا، لیکن صفا مروہ کو چوم سکتا ہے۔ تیری روح میری بلند و بالا شانوں کے گرد طواف کر رہی ہے، تیرا جسم نہیں کر سکتا۔ تو چاہتا ہے کہ میں عالم ظاہر میں آؤں، میں تو جسم و جسمانیات سے پاک ہوں، لیکن میری ایک علامت ہے جسے میرا گھر کہتے ہیں، جسے میرا بیت کہتے ہیں، جو میرا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ تو مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو حجر اسود کو چوم لے، تو کعبۃ اللہ کی دیواروں کو چوم لے۔ یعنی دل تقاضا کرتا ہے کہ رب سامنے آئے، میں رب کو دیکھوں۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ نظر آ جا، لباس مجاز میں نظر آ جا، میں چاہتا ہوں محبت کا اظہار کروں، میں چاہتا ہوں پیار کا اظہار کروں۔ وہ کہتا ہے میں تو نظر نہیں آؤں گا، میری چند علامتیں ہیں، تمہاری وہ داخلی کیفیت خارج میں مینیفسٹیشن چاہتی ہے تو میں نے کعبۃ اللہ دے دیا ہے، اس سے لاڈ کر لے، اس سے پیار کر لے، اس سے محبت کا اظہار کر لے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ کسی دیوانے نے کہا تھا نہ وہ اہتمام میں سخن، نہ وہ میں کدے کا نظام ہے، نہ وہ اہتمام میں سخن، نہ وہ میں کدے کا نظام ہے، نہ وہ رند ہیں، نہ وہ ہاؤ ہو، نہ وہ دور ہے، نہ وہ جام ہے۔ اقبال بھی یہی کہہ رہا ہے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔
اور میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ خارجی کیفیت ہے۔ داخلی کیفیت جب حدود سے تجاوز کرتی ہے تو خارج میں ظہور چاہتی ہے، خارج میں ظہور مانگتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں مینیفیسٹ کروں، ظاہر ہوں، تو اسی ظہور کو پھر حج کہتے ہیں۔ بندے کے اس خاص تعلق کا جب رب سے اظہار ہوتا ہے، خارج میں ظہور ہوتا ہے، تو اسی کے علامتی اظہار کو حج کہتے ہیں۔ یہ حج ہے، اور حج اور نماز کا ایک لنک ہے، ایک ربط ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز اور حج میں ایک لطیف فرق ہے۔ نماز خادمانہ اطاعت ہے۔ نماز کیا ہے؟ خادمانہ اطاعت ہے۔ حج عاشقانہ اطاعت ہے۔ نماز خادمانہ اطاعت ہے، حج عاشقانہ عبادت ہے۔ عاشقانہ وہ کیسے؟ دیکھیے، جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھنے والے کا انداز، خادمانہ انداز کیا ہوتا ہے؟ خادموں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جب خادم اپنے بادشاہ یا اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو درباری لباس پہن کے حاضر ہوتا ہے۔ اپنے بادشاہ اس اپنے آقا کے درباری لباس میں ملبوس ہو کر حاضر ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کہے کہ سر پر ٹوپی پہننی ہے تو ٹوپی پہنے گا، بادشاہ کہے کہ سر پر دستار پہننی ہے کہ ہمارے دربار کا تقاضا ہے تو وہ پہنے گا، وہ عطر بھی لگائے گا، وہ ناخن بھی کاٹے گا، اگر جسم پر میل ہے تو اس کو دور کرے گا، صاف ستھرے کپڑے پہنے گا، اگر بال بڑھ گئے ہیں تو بالوں کو کاٹے گا، اگر بال بکھرے ہوئے ہیں تو بالوں کو سنوارے گا، اور بڑے باوقار انداز میں وہ اپنے مالک اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ بادشاہ کہے گا سجدہ کر تو وہ سجدہ کرے گا، بادشاہ کہے گا رکوع کر جھک جا تو وہ جھک جائے گا، بادشاہ کوئی حکم دے گا، آقا کوئی حکم دے گا تو اس کو حکم پر عمل کرے گا، لیکن بڑے باوقار انداز میں درباری لباس میں ملبوس ہو کر وہ بادشاہ کی اطاعت کرے گا۔ یہ نماز کا رنگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کا رنگ ہے، یہ نمازی کا انداز ہے، یہ خادمانہ اطاعت ہے، کیونکہ وہ درباری لباس میں ملبوس ہو کر بڑے باوقار انداز میں اپنے مالک کی بارگاہ میں اطاعت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ اچھا کوئی دشمن آ جائے نا مالک کا، تو مالک کے دربار میں، آقا کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی دشمن آ جائے تو دشمن مالک کی توہین بھی کر دے نا، تو بڑے باوقار انداز میں وہ دشمنی کا اظہار بھی کرے تو درباری انداز اور درباری آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا، اسے کہے گا اس بارگاہ کے تقاضے ہیں، اس بارگاہ کا ادب ہے، خاموش ہو جا، یہاں سے چلا جا۔ اس کو اگر بھگائے گا بھی پتھر نہیں مارے گا۔ کیا سن رہے ہیں؟ میں آپ کو کس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں؟ اس دشمن پر پتھر نہیں مارے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا ہی کہے گا، پتھروں نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خادمانہ اطاعت ہے، وہ عاشقانہ اطاعت ہے، وہ عاشقانہ اطاعت ہے۔ عاشقانہ اطاعت مختلف ہے، خادمانہ اطاعت مختلف ہے۔ یہ نماز کا رنگ ہے، یہ نماز کا انداز ہے۔ میں نے کیا کہا؟ بال بکھرے ہوئے ہوں، بالوں کو کاٹے گا نہیں، ناخن بڑے ہوئے ہوں، ناخن کو کاٹے گا نہیں، جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ عاشقانہ اطاعت مختلف ہے، خادمانہ اطاعت مختلف ہے۔ وہ عاشق ہے، ملنگ قسم کا بندہ ہے، فقیر قسم کا بندہ ہے، اسے پتہ چلتا ہے اس کے محبوب نے اس کو بلایا ہے، محبوب نے اسے بلایا ہے، اپنے گھر میں بلایا ہے۔ وہ اپنی ٹوپی بھول جائے گا، اپنی پگڑی بھول جائے گا، اپنا لباس بھول جائے گا، تہمت پہنا ہوا ہے تو اسی میں نکل جائے گا، جسم پر چادر اوڑے ہوئے ہے تو اسی چادر کو پہن کر بھاگ نکلے گا۔ کوئی کہے گا ارے کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ارے مولانا صاحب آپ تو صاحب جبہ و دستار ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے مالک نے مجھے بلایا ہے، میرے خالق نے مجھے بلایا ہے، میرے محبوب نے مجھے بلایا ہے۔ ارے ٹوپی تو پہن لو، دستار تو پہن لو، کہاں جا رہے ہو، کہاں گلیوں میں جا رہے ہو، بھاگے ہوئے جا رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو؟ عبادت ہے، عبادت کا انداز یہ تو نہیں ہوتا، عبادت یوں تو نہیں کی جاتی، عبادت تو بڑے باوقار انداز میں، درباری انداز میں کی جاتی ہے۔ وہ کہے گا نہیں، وہ خادمانہ عبادت ہے، یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ ارے ٹوپی پہن لو، بال بکھرے ہوئے ہیں، ٹوپی پہننا سنت ہے نا، ٹوپی پہننا کیا ہے؟ سنت ہے، عمامہ پہننا سنت ہے۔ علامہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟
سر پر ٹوپی نہیں ہے، عمامہ نہیں ہے، آپ تو گھر سے باہر عمامے کے بغیر نکلتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا نہیں، ہاں ٹوپی پہننا سنت ہے خادمانہ عبادت میں، خادمانہ اطاعت میں، عاشقانہ اطاعت میں ٹوپی پہننا گناہ ہے، دم لازم ہو جائے گا۔ ارے کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ سر پر دستار پہننے، کپڑے پہننے، درباری لباس پہننے۔ یہ لباس پہننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لو، دربار کے رنگ کو تو تم جانتے ہو۔ کہا ہاں سنت ہے، لباس پہننا سنت ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا سنت ہے، لیکن خادمانہ اطاعت میں سنت ہے، عاشقانہ اطاعت میں گناہ ہے۔ ارے کیا جب عبادت کرتے ہو تو بڑے باوقار انداز میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک پڑھتے ہو، الحمدللہ پڑھتے ہو، التحیات للہ پڑھتے ہو، ایک دھیمے لہجے میں پڑھتے ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ گلیوں میں بازاروں میں شور مچایا ہوا، یہ کہے کی عبادت ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ کہا وہ خادمانہ اطاعت ہے، عاشقانہ اطاعت تقاضا کرتی ہے، گلیوں میں کہو لبیک اللہم لبیک لبیک، یہ کیا ہے؟ کہا وہ خادمانہ ہے، یہ عاشقانہ ہے، یہ عاشقانہ اطاعت ہے، یہ عاشقوں کی اطاعت ہے، یہ عاشقوں کی اطاعت ہے۔ دیکھو ناخن بڑے ہوئے ہیں، یہ کیا کر، ناخن کاٹنا سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ناخن کیوں نہیں کاٹتے؟ کہا ہاں جب خادموں کے انداز میں دربار میں حاضر ہوتا ہوں تو ناخن کاٹ کے جاتا ہوں، اس عبادت میں ناخن کاٹنا سنت ہے، یہاں کاٹوں تو گناہ ہے، کیونکہ یہ عاشقانہ اطاعت ہے، یہاں گناہ ہے، اس میں گناہ ہے۔ عاشقانہ عبادت اور خادمانہ عبادت میں بہت بڑا فرق ہے۔ بھائی عطر تو لگا لو، جسم سے بدبو آ رہی ہے، ارے اس رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جسم پر میل نہیں دیکھتے، کیا کر رہے ہو؟ عطر لگانا سنت ہے۔ کہا ہاں خادمانہ اطاعت میں عطر لگانا سنت ہے، ثواب ہے، عاشقانہ اطاعت میں عطر لگاؤں گا تو گناہ ہوگا، اس میں گناہ ہے۔ ارے تو ایک مہذب شخص ہے، تہذیب و تمدن پر درس دیتا ہے، جب تیرے آقا کا دشمن تیرے پاس آ جائے تو بڑے طریقے سے اسے دور کرتا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا ہاں جب خادمانہ اطاعت ہو رہی ہو تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں، لیکن جب عاشقانہ اطاعت ہو رہی ہو تو دشمن سامنے ہے، اسے پتھر مارتے ہیں، اسے پتھر مارتے ہیں، پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ وہ خادمانہ اطاعت تھی، تہذیب کا تقاضا اس میں یہی تھا کہ لا حول ولا قوت پڑھا جائے، اور یہاں تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ پتھراؤ کیا جائے، دشمن کو پتھر مارے جائیں۔ تو حج اور نماز میں یہ ایک لطیف فرق ہے، نماز خادمانہ اطاعت ہے اور حج عاشقانہ اطاعت ہے، یہ عاشقوں کی عبادت ہے۔ محترم احبہ، اس عاشقانہ عبادت کو اگر ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ جو پہلا فلسفہ میں نے بیان کیا تھا کہ انسان کی کچھ باطنی کیفیات ہوتی ہیں جو خارج میں ظہور چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم ظاہر ہو جائیں، جب وہ خارج میں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ باطنی کیفیت بھی عبادت ہے اور خارج میں اس کا ظہور بھی عبادت ہے، اور انسان کی روح یہ چاہتی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، روح کیوں چاہتی ہے بھائی؟ کیا واقعی انسان کی روح اس چیز کو محسوس کرتی ہے؟ ہاں محسوس کرتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، کب تعمیر کیا؟ 4000 سال پہلے، آج سے 4000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ عز و جل نے ایک حکم ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ہے میرے بندے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلا، لوگوں کو حج کے لیے دعوت دے، حج کی دعوت دے، اذان دے، صدا لگا، لوگوں کو بتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ہے میرے اللہ یہ ایسی جگہ ہے یہاں نہ کوئی انسان ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، میری صدا کون سنے گا، میری آواز کون سنے گا، میری آواز تیری مخلوق تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے جواب دیا، صدا لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے، صدا لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر جتنی آواز بلند کر سکتے تھے آواز بلند کی اور لوگوں کو بلایا، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد جبل صفا پر، صفا پہاڑی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مخلوق کو دعوت دی، صدا لگائی، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر جبل قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بلند آواز میں صدا لگائی،
او اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کریم کی اسی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صدا لگائی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تو اللہ کی تمام مخلوقات تک یہ آواز اللہ نے پہنچا دی۔ پہاڑوں نے اس آواز کو سنا، نباتات نے اس آواز کو سنا، جمادات نے اس آواز کو سنا، حشرات الارض زمین پر ڈینگنے والے کیڑوں نے بھی اس آواز کو سنا، یہاں تک کہ سمندر کی تہہ میں جو مخلوقات ہیں ان تمام نے اس آواز کو سنا، اس آواز کو قبول کیا۔ امام مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ اس قرآن کریم کی اسی آیت کی تفسیر میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں جس کی تقدیر میں اللہ نے حج لکھا ہوا ہے، جس کی تقدیر میں حج لکھا ہوا ہے اللہ کے علم میں، آپ میں سے جو لوگ حج کر چکے ہیں، حج ادا کر چکے ہیں، یا قیامت تک جو حج ادا کریں گے، یا ماضی میں 4000 سال سے یہ حج کا سلسلہ جاری ہے، ماضی میں جن لوگوں نے حج ادا کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی تقدیر میں حج لکھا ہوا ہے، ہر اس شخص کی روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر کہا لبیک اللہم لبیک۔ اگر آپ حج ادا کر چکے ہیں تو آپ کی روح نے بھی اس وقت لبیک کہا تھا، آپ کی روح نے بھی اس وقت لبیک کہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، قرآن کریم کی اسی آیت کی تشریح ہے، تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ اور آپ جانتے ہیں امام مجاہد کا فن تفسیر میں، علم تفسیر میں کیا مقام ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فن تفسیر میں کیا مقام ہے، اس پر میں تفصیلی کلام پہلے بھی کر چکا ہوں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے بھائی میں تو حج کر چکا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ میری روح نے لبیک کہا تھا، میں حج کر چکا ہوں لیکن مجھے نہیں یاد کہ میری روح نے لبیک کہا ہوگا، مجھے نہیں یاد، تو کہیں یہ روایت ضعیف روایت تو نہیں ہے؟ ایسا ذہن میں خیال آ سکتا ہے نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں یاد آ رہا۔ بھائی اگر ہماری ارواح میں حج کر چکا ہوں لیکن میری روح کو یاد نہیں ہے، میری روح کو علم نہیں ہے، مجھے کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں کہ 4000 سال پہلے میری روح موجود تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے گھر کا حج کرو، میں حج کر چکا ہوں۔ آپ کہتے ہو کہ جن کی تقدیر میں حج لکھا ہوا ہے ان تمام ارواح نے لبیک کہا تھا لیکن مجھے یاد نہیں، تو اس بنیاد پر اس روایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر اس بنیاد پر اس روایت کا انکار کریں گے تو ایک اور بات ہے جو قرآن سے ثابت ہے، پھر تو قرآن کا انکار لازم آئے گا نا۔ الستُ بربکم قالوا بلا الستُ بربکم، ہماری ارواح سے اللہ نے خطاب کیا تھا عالم ارواح میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، تو کیا وہ بات یاد ہے آپ کو؟ کیا آپ کی روح کو وہ بات یاد ہے؟ عالم ارواح میں جب اللہ نے فرمایا تھا کیا وہ یاد ہے؟ اگر وہ یاد نہیں ہے تو کیا قرآن کا انکار کر دو گے؟ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روح ہمارے جسم کے پنجرے میں پھنسی ہوئی ہے، ہمارے جسم کی کثافتوں میں جکڑی ہوئی ہے، جسم کی کثافتوں کو دور کر دو، گناہوں کے سلسلے کو ختم کر دو، دل کا آئینہ صاف کر دو۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے گا تو وہ الستُ بربکم کے باتیں یاد آ جائیں گی، قالوا بلا یاد آ جائے گا۔ دل کی گندگی، دل کی ناپاکی، دل کی پلیدی کو دور کر دو۔ بلے شاہ کہتے ہیں کن فیکون، جد رب فرمایا اسی بھی اتھے ہاسے، کن فیکون جد رب فرمایا اسی بھی اتھے ہاسے، قالوا بلا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے نہ سے۔ کن فیکون جد رب فرمایا اسی بھی اتھے ہاسے، قالوا بلا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے نہ سے۔ اصل مکان لا مکان سی ساڈا اسیان بتاں وچ پھاسے، اس نفس پلیت جا کیتا کوئی اصل پلیت تے نہ سے۔ نفس نے ہمیں ناپاک کیا، حقیقتاً ہم ناپاک تو نہیں تھے، حقیقتاً ہم پلیت تو نہیں تھے، اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا ہے۔ نفس کو پاک کر دو، وہ وعدے یاد آ جائیں گے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز بلند کی تو اللہ عز و جل نے جو قیامت تک حج کرے گا، اللہ عز و جل نے ہر اس شخص تک یہ پیغام پہنچا دیا، اور ہر اس روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ محترم احبہ، ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، ایسی عظیم عبادت ہے، اللہ کے اس پیارے کی آواز پر تمام مخلوق نے لبیک کہا، اس حد تک
4000 سال بیت گئے. 4000 سال. جس صورت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جس صورت میں حج ہوتا رہا کبھی ناغہ نہیں ہوا. کبھی ناغہ نہیں ہوا. حج کا کبھی ناغہ نہیں ہوا. غور کریں, اس پر غور کریں. 4000 سال بیت گئے. بادشاہتیں بدلتی رہیں, سلطنتیں بدلتی رہیں, حکومتیں بدلتی رہیں, بڑی بڑی جنگیں ہوتی رہیں. جنگ عظیم ہوئی, پہلی جنگ عظیم ہوئی, فرسٹ ورلڈ وار ہوا, سیکنڈ ورلڈ وار ہوا, سول وار ہوتے رہے, زلزلے آتے رہے, سیلاب آتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, ایک کام نہیں ہوا, حج کا ناغہ نہیں ہوا. حج کا ناغہ کبھی نہیں ہوا. حج ہمیشہ ہوتا ہی رہا. حج ہمیشہ 4000 سال بیت گئے, حج کا ناغہ آج دن تک نہیں ہوا. ہر سال اللہ کے اس پیارے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگ حج پر جا رہے ہیں. اور دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع, سب سے بڑا اینیول اجتماع دنیا میں کبھی, سالانہ پر میں زور دے رہا ہوں, سالانہ اجتماع. 10 سال کے بعد اگر کسی کا اجتماع ہو رہا ہو, اس سے بڑا ہو, اس پر بات نہیں کر رہا. دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع حج ہے, اور بڑھ رہا ہے. اتنا بڑا اجتماع کوالٹی کے اعتبار سے اور کوانٹٹی کے اعتبار سے کہیں نہیں ہوتا. اور محترم احبہ, اس پر بھی غور کریں کہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ڈائیورس اجتماع بھی. ڈائیورسٹی دیکھیں آپ, ہر رنگ کے لوگ, ہر نسل کے لوگ, ہر قبیلے کے لوگ, ہر بولی بولنے والے ابراہیم علیہ السلام کی اس ایک بولی پر لبیک کہنے کے لیے حاضر ہو جاتے. اب تو ریسٹرکشنز ہیں, لوگوں کو اکوموڈیٹ کیسے کیا جائے, بے شمار ریسٹرکشنز ہیں. یہ ریسٹرکشنز نہ ہوتی تو پھر کتنی دنیا جمع ہوتی, کتنے دل تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اگر سب کے لیے دروازے کھول دیے جائیں تو کتنی دنیا جمع ہو وہاں پر. ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں, حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یہ حج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر جب اللہ نے فرمایا تھا, میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں, صدا لگانا تیرا کام ہے, آواز پہنچانا میرا کام ہے, تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کرتا ہوں. اور محترم احبہ, یہ بات بھی انتہائی غور طلب ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں. کہاں جمع ہوتے ہیں؟ حرمین شریفین میں. ذہن میں ایک خیال تو آتا ہے, ہمارے ذہن میں بھی ایک خیال آتا ہے جب ہم مکہ شریف جاتے ہیں, مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں, کہ دنیا کے جتنے بادشاہ جب اپنا گھر بناتے ہیں تو وہ اس جہاں بھی گھر تعمیر کرتے ہیں تو اس کا ماحول دیکھتے ہیں, آب و ہوا دیکھتے ہیں, ہریالی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہریں ہیں, چشمے ہیں, دل فریب مناظر ہیں یا نہیں. تو خوبصورت جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے, ہر بادشاہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر وہاں تعمیر کیا جائے جو انتہائی خوبصورت جگہ ہو, موسم اچھا ہو, ہریالی ہو, سرسبز و شاداب درخت ہر طرف نظر آ رہے ہوں. اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تو نے اپنا دربار کہاں سجایا؟ شدید گرمی, عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہیں, تپتے صحرا, تپتی ریت, ہر طرف پہاڑی پہاڑ, نہ کوئی ہریالی, نہ کوئی گرتی آبشاریں, نہ کوئی چشموں کی مستی, نہ کوئی بلبل کا ترنم, نہ کوئی کوئل کی کوک. ہے اللہ, یہ تو نے اپنا گھر کہاں بنا دیا؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے انسان جب وہاں جاتا ہے. ساری دنیا تیری مخلوق ہے, یہ دنیا کے خوبصورت مناظر جہاں جہاں تو نے بنائے ہیں, یہ تو نے ہی تو بنائے ہیں نا میرے اللہ. ہے اللہ, اپنا گھر کہیں اور بنا لیتا, وہاں کیوں بنایا؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. اور ایسی جگہ کہ جہاں پر کسی کا جانے کا جی ہی نہیں چاہتا تھا. الیگزینڈر دی گریٹ, سکندر اعظم, یہ عربین پیننسلا کے دروازے پر پہنچا, اس نے کہا یہاں آگے میں نے نہیں جانا, مجھے واپس مصر لے جاؤ, یہاں کچھ ہے ہی نہیں. مورخین کہتے ہیں کہ کوئی اس جگہ کو فتح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, انویڈ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا, ایسی جگہ ہے. یا اللہ, تو نے اپنا گھر وہاں کیوں بنایا؟ ایک آواز آئی, اس نے فرمایا دل فریب مناظر دیکھنے کے لیے دنیا میں اور جگہیں بھی ہیں, کوئی میرے گھر میں آئے دنیا کا حسن دیکھنے کے لیے نہ آئے, وہ صرف میرے لیے آئے, میرے حبیب کے لیے آئے, صرف میرے لیے آئے, میرے حبیب کے لیے آئے. اگر وہ مناظر ہوتے تو لوگ دل فریب مناظر کو دیکھنے کے لیے جاتے, لوگ ان چشموں کو دیکھنے کے لیے جاتے,
لوگ ان نہروں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ اس ہریالی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جو میرے گھر میں آئے وہ خلوص کے ساتھ فقط میرے لیے آئے اور میرے حبیب کے لیے آئے۔ اور جب وہ آ جائے، جب وہ وہاں پہنچ جائے گا اور اپنے دل کی آنکھ کھولے گا، ظاہری آنکھ بند کر لے گا، اور جب اس کے دل کی آنکھ کھلے گی، پھر جو نظارے اسے نظر آئیں گے وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، رب کا حبیب جانتا ہے۔ پھر جب دل کی آنکھ کھلے گی، گنبد سبز کے نظارے دیکھے گا، مسجد نبوی کی بہاریں دیکھے گا، جب وہ پھر طیبہ کی بہاریں دیکھے گا، جب وہ وہاں جائے گا، دل کی آنکھ کھلے گی، وہ کہے گا میں کہاں آ گیا ہوں، ارے یہ تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، میں تو سمجھتا تھا دنیا میں آیا ہوں، میں تو جنت میں بسیرے کر رہا ہوں۔ پھر اس کے دل سے آواز آئے گی، پھر وہ کہے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسا تیرا دیس ہے ویسا نہیں کوئی، جیسا تیرا۔ کیسے آپ پڑھتے ہیں؟ سارے جگ نالوں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، انہاں گلیاں تو تن منواریے کریے سجدے تے شکر گزارے، ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر وہ نظارے بدل جاتے ہیں، طیبہ کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ میں جب مدینہ المنورہ سے واپس ہے، ایک شخص نے مجھے کہا، ایک صاحب نے کہا کہ مدینہ ابھی بھی یاد آتا ہے، مدینہ المنورہ ابھی بھی یاد آتا ہے۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا یہ یاد تو ہمیشہ قائم رہے گی، یہ یاد تو دنیا میں بھی رہے گی، قبر میں بھی رہے گی، جنت میں بھی رہے گی۔ اس وقت میں نے شعر کہا تھا، یاد طیبہ ہی تھی وہ رفیق حیات، یاد طیبہ ہی تھی وہ رفیق حیات، ساتھ چھوڑا نہ ثاقب کا بعد از وفات، بولی جنت میں بھی جاؤں گی تیرے ساتھ، ٹوٹ سکتا نہیں یہ چولی دامن کا ساتھ، یہ چولی دامن کا ساتھ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو طیبہ کی بہاروں کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے کبھی بھول نہیں سکتا، شرط یہ ہے دل کی نگاہ سے دیکھے۔ اچھا، ایک وسوسہ آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اب تو طیبہ میں ہریالی آ گئی ہے، اب تو طیبہ میں دنیا آ گئی ہے، اب تو طیبہ میں بلند و بالا عمارات ہیں، اب تو طیبہ میں ہر قسم کے ہوٹلز ہیں، مکہ المکرمہ میں ہیں، دنیا تو وہاں آ گئی ہے۔ تو یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، میرے کلام میں کوئی تضاد نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ اللہ نے اس کو سادہ، اور ہمیشہ یاد رکھیے حرمین شریفین میں، مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ سادگی رہی۔ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، ایسے ایسے بادشاہ بھی ہو گزرے ہیں جن کے پاس بڑی دنیا تھی، لیکن کبھی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا رنگ بدلا نہیں، وہاں ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ عاجزی رہی، ہمیشہ فقر رہا۔ ہاں، آج دنیا آ گئی ہے، آج دنیا کیسے آئی ہے وہاں، آج دنیا کیوں آئی ہے؟ یاد رکھیے محترم احبہ، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، آج وہاں دنیا ہے، آج وہاں بلند و بالا عمارات ہیں، 4000 سال بیت گئے، بڑی بڑی عمارتیں بادشاہوں نے تعمیر کی، بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کی، لیکن مکہ المکرمہ میں ہمیشہ سادگی رکھی، ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ عاجزی رہی، کبھی دنیا وہاں نہیں آئی، آج دنیا وہاں کیوں آ گئی ہے؟ تو یاد رکھیے، جب ایک شمع بجھنے کو آتی ہے، ایک شمع جو جل رہی ہوتی ہے، جب وہ بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، شمع جب بجھتی ہے بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، بھڑکنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لا تقوم الساعة حتى تصبح أرض حجاز مروجا وأنهارا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم حرمین میں ہریالی نہ دیکھ لو، نہریں نہ دیکھ لو۔ اگر حرمین میں، اگر حجاز مقدس میں دنیا آ گئی، بلند و بالا عمارتیں آ گئی، تم حیران ہوتے ہو وہاں فقر نہیں آیا، آج بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، آج وہاں کی عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، وہاں تو دنیا آ گئی ہے۔ تو جو دنیا آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے، جب چراغ بجھتا ہے، جب شمع بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، یہ اس کے آخری شعلے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ فرمایا جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اس وقت حجاز میں بھی دنیا آ جائے گی، کیونکہ یہ شمع بجھ رہی ہے، بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، جب بھڑکتی ہے تو روشنی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ ہاں، یہ دنیا ہر طرف پھیل گئی، دنیا کا نظام ہر طرف پھیل گیا، لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہنا چاہیے تھا،
وہاں فقر کیوں ختم ہو گیا، وہاں کیوں دنیا آ گئی؟ کہا اب دھماکے ہونے والے ہیں، اب زلزلے آنے والے ہیں۔ یہیں دنیا کے خاتمے کی دلیل ہے کہ حرمین شریفین میں بھی بلند و بالا عمارتیں آ گئی۔ ہمیشہ وہاں عاجزی رہی، ہمیشہ وہاں فقر رہا۔ محترم احبہ، میں نے عرض کیا کہ کچھ انسان کی داخلی کیفیات ہیں، کچھ انسان کی انٹرنل فیلنگز ہیں، جب یہ خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہیں اور اللہ سے خاص تعلق بندے کا بن جاتا ہے تو اس خاص تعلق کو حد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے، یہ وہ عظیم عبادت ہے۔ اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج لوگ بات بات پر کہہ دیتے ہیں بھائی بعد میں حج کر لیں گے، حج کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، ترمذی کی حدیث ہے، سنن الترمذی میں امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور جو صحیح حج ادا کرتا ہے، مبرور حج ادا کرتا ہے، اس کی جزا فقط جنت ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ حج ادا کر لے، درست حج ادا کرے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔
اسی بھی اتھے ہاسے کالو بالا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے نہ سے کن فیکون جد رب فرمایا اسی بھی اتھے ہاسے کالو بالا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے نہ سے اصل مکان لا مکان سی ساڈا اسی آن بتاں وچ پھاسے اس نفس پلیت جا کیتا کوئی اصل پلیت تے نہ سے نفس نے ہمیں ناپاک کیا حقیقتاً ہم ناپاک تو نہیں تھے حقیقتاً ہم پلیت تو نہیں تھے اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا ہے نفس کو پاک کر دو وہ وعدے یاد آ جائیں گے کیا کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز بلند کی تو اللہ عز و جل نے جو قیامت تک حج کرے گا اللہ عز و جل نے ہر اس شخص تک یہ پیغام پہنچا دیا اور ہر اس روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا محترم احبہ یہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے ایسی عظیم عبادت ہے اللہ کے اس پیارے کی آواز پر تمام مخلوق نے لبیک کہا اس حد تک 4000 سال بیت گئے 4000 سال جس صورت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جس صورت میں حج ہوتا رہا کبھی ناغہ نہیں ہوا حج کا کبھی ناغہ نہیں ہوا غور کریں اس پر غور کریں 4000 سال بیت گئے بادشاہتیں بدلتی رہیں سلطنتیں بدلتی رہیں حکومتیں بدلتی رہیں بڑی بڑی جنگیں ہوتی رہیں جنگ عظیم ہوئی پہلی جنگ عظیم ہوئی فرسٹ ورلڈ وار ہوا سیکنڈ ورلڈ وار ہوا سول وار ہوتے رہے زلزلے آتے رہے سیلاب آتے رہے سب کچھ ہوتا رہا ایک کام نہیں ہوا حج کا ناغہ نہیں ہوا حج کا ناغہ کبھی نہیں ہوا حج ہمیشہ ہوتا ہی رہا حج ہمیشہ 4000 سال بیت گئے حج کا ناغہ آج دن تک نہیں ہوا ہر سال اللہ کے اس پیارے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگ حج پر جا رہے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع سب سے بڑا اینیول اجتماع دنیا میں کبھی سالانہ پر میں زور دے رہا ہوں سالانہ اجتماع 10 سال کے بعد اگر کسی کا اجتماع ہو رہا ہو اس سے بڑا ہو اس پر بات نہیں کر رہا دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع حج ہے اور بڑھ رہا ہے اتنا بڑا اجتماع کوالٹی کے اعتبار سے اور کوانٹٹی کے اعتبار سے کہیں نہیں ہوتا اور محترم احبہ اس پر بھی غور کریں کہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ڈائیورس اجتماع بھی ڈائیورسٹی دیکھیں آپ ہر رنگ کے لوگ ہر نسل کے لوگ ہر قبیلے کے لوگ ہر بولی بولنے والے ابراہیم علیہ السلام کی اس ایک بولی پر لبیک کہنے کے لیے حاضر ہو جاتے اب تو ریسٹرکشنز ہیں لوگوں کو اکوموڈیٹ کیسے کیا جائے بے شمار ریسٹرکشنز ہیں یہ ریسٹرکشنز نہ ہوتی تو پھر کتنی دنیا جمع ہوتی کتنے دل تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اگر سب کے لیے دروازے کھول دیے جائیں تو کتنی دنیا جمع ہو وہاں پر ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں یہ حج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر جب اللہ نے فرمایا تھا میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں صدا لگانا تیرا کام ہے آواز پہنچانا میرا کام ہے تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں اور محترم احبہ یہ بات بھی انتہائی غور طلب ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں کہاں جمع ہوتے ہیں حرمین شریفین میں ذہن میں ایک خیال تو آتا ہے ہمارے ذہن میں بھی ایک خیال آتا ہے جب ہم مکہ شریف جاتے ہیں مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بادشاہ جب اپنا گھر بناتے ہیں تو وہ اس جہاں بھی گھر تعمیر کرتے ہیں تو اس کا ماحول دیکھتے ہیں آب و ہوا دیکھتے ہیں ہریالی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہریں ہیں چشمے ہیں دل فریب مناظر ہیں یا نہیں تو خوبصورت جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے ہر بادشاہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر وہاں تعمیر کیا جائے جو انتہائی خوبصورت جگہ ہو موسم اچھا ہو ہریالی ہو سرسبز و شاداب درخت ہر طرف نظر آ رہے ہوں اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے اپنا دربار کہاں سجایا شدید گرمی عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہیں تپتے صحرا تپتی ریت ہر طرف پہاڑی پہاڑ نہ کوئی ہریالی نہ کوئی گرتی آبشاریں نہ کوئی چشموں کی مستی نہ کوئی بلبل کا ترنم نہ کوئی کوئل کی کوک
ہے اللہ یہ تو نے اپنا گھر کہاں بنا دیا؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے انسان جب وہاں جاتا ہے ساری دنیا تیری مخلوق ہے، یہ دنیا کے خوبصورت مناظر جہاں جہاں تو نے بنائے ہیں یہ تو نے ہی تو بنائے ہیں نا میرے اللہ، ہے اللہ اپنا گھر کہیں اور بنا لیتا، وہاں کیوں بنایا؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسی جگہ کہ جہاں پر کسی کا جانے کا جی ہی نہیں چاہتا تھا، الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، یہ عربین پیننسلا کے دروازے پر پہنچا، اس نے کہا یہاں آگے میں نے نہیں جانا، مجھے واپس مصر لے جاؤ، یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ کوئی اس جگہ کو فتح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، انویڈ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسی جگہ ہے۔ یا اللہ تو نے اپنا گھر وہاں کیوں بنایا؟ ایک آواز آئی، اس نے فرمایا دل فریب مناظر دیکھنے کے لیے دنیا میں اور جگہیں بھی ہیں، کوئی میرے گھر میں آئے دنیا کا حسن دیکھنے کے لیے نہ آئے، وہ صرف میرے لیے آئے، میرے حبیب کے لیے آئے، وہ صرف میرے لیے آئے، میرے حبیب کے لیے آئے۔ اگر وہ مناظر ہوتے تو لوگ ان دل فریب مناظر کو دیکھنے کے لیے جاتے، لوگ ان چشموں کو دیکھنے کے لیے جاتے، لوگ ان نہروں کو دیکھنے کے لیے جاتے، لوگ اس ہریالی کو دیکھنے کے لیے جاتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جو میرے گھر میں آئے وہ خلوص کے ساتھ فقط میرے لیے آئے اور میرے حبیب کے لیے آئے۔ اور جب وہ آ جائے، جب وہ وہاں پہنچ جائے گا اور اپنے دل کی آنکھ کھولے گا، ظاہری آنکھ بند کر لے گا، اور جب اس کے دل کی آنکھ کھلے گی پھر جو نظارے اسے نظر آئیں گے وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، رب کا حبیب جانتا ہے۔ پھر جب دل کی آنکھ کھلے گی گنبد سبز کے نظارے دیکھے گا، مسجد نبوی کی بہاریں دیکھے گا، جب وہ پھر طیبہ کی بہاریں دیکھے گا، جب وہ وہاں جائے گا دل کی آنکھ کھلے گی، وہ کہے گا میں کہاں آ گیا ہوں، ارے یہ تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، میں تو سمجھتا تھا دنیا میں آیا ہوں، میں تو جنت میں بسیرے کر رہا ہوں۔ پھر اس کے دل سے آواز آئے گی، پھر وہ کہے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسا تیرا دیس ہے ویسا نہیں کوئی، جیسا تیرا، کیسے آپ پڑھتے ہیں، سارے جگ نالوں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، انہاں گلیاں تو تن من واریے کریے سجدے تے شکر گزارے، ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر وہ نظارے بدل جاتے ہیں، طیبہ کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ میں جب مدینہ المنورہ سے واپس ہے، ایک شخص نے مجھے کہا، ایک صاحب نے کہا کہ مدینہ ابھی بھی یاد آتا ہے، مدینہ المنورہ ابھی بھی یاد آتا ہے۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا یہ یاد تو ہمیشہ قائم رہے گی، یہ یاد تو دنیا میں بھی رہے گی، قبر میں بھی رہے گی، جنت میں بھی رہے گی انشاءاللہ۔ اس وقت میں نے شعر کہا تھا یاد طیبہ ہی تھی وہ رفیق حیات، یاد طیبہ ہی تھی وہ رفیق حیات، ساتھ چھوڑا نہ ثاقب کا بعد از وفات، بولی جنت میں بھی جاؤں گی تیرے ساتھ، ٹوٹ سکتا نہیں یہ چولی دامن کا ساتھ، یہ چولی دامن کا ساتھ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، جو طیبہ کی بہاروں کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے کبھی بھول نہیں سکتا، شرط یہ ہے دل کی نگاہ سے دیکھیں۔ اچھا ایک وسوسہ آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اب تو طیبہ میں ہریالی آ گئی ہے، اب تو طیبہ میں دنیا آ گئی ہے، اب تو طیبہ میں بلند و بالا عمارات ہیں، اب تو طیبہ میں ہر قسم کے ہوٹلز ہیں، مکہ المکرمہ میں دنیا تو وہاں آ گئی ہے، تو یاد رکھیے یاد رکھیے یاد رکھیے میرے کلام میں کوئی تضاد نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ اللہ نے اس کو سادہ، اور ہمیشہ یاد رکھیے حرمین شریفین میں، مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ سادگی رہی۔ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، ایسے ایسے بادشاہ بھی ہو گزرے ہیں جن کے پاس بڑی دنیا تھی، لیکن کبھی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا رنگ بدلا نہیں، وہاں ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ عاجزی رہی، ہمیشہ فقر رہا۔ ہاں آج دنیا آ گئی ہے، آج دنیا کیسے آئی ہے وہاں، آج دنیا کیوں آئی ہے؟ یاد رکھیے محترم احبہ، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، آج وہاں دنیا ہے، آج وہاں بلند و بالا عمارات ہیں، 4000 سال بیت گئے، بڑی بڑی عمارتیں بادشاہوں نے تعمیر کی، بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کی، لیکن مکہ المکرمہ میں ہمیشہ سادگی رکھی، ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ عاجزی رہی، کبھی دنیا وہاں نہیں آئی، آج دنیا وہاں کیوں آ گئی ہے؟ تو یاد رکھیے جب ایک شمع بجھنے کو آتی ہے، ایک شمع جو جل رہی ہوتی ہے، جب وہ بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، شمع جب بجھتی ہے بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، بھڑکنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔
یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. لا تقوم الساعة حتى تصبح أرض حجاز مروجا وأنهارا. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم حرمین میں ہریالی نہ دیکھ لو، نہریں نہ دیکھ لو. اگر حرمین میں، اگر حجاز مقدس میں دنیا آ گئی، بلند و بالا عمارتیں آ گئی، تم حیران ہوتے ہو وہاں فقر نہیں آیا. آج بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، آج وہاں کی عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، وہاں تو دنیا آ گئی ہے. تو جو دنیا آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے جب چراغ بجھتا ہے، جب شمع بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے. یہ اس کے آخری شعلے ہیں. دنیا ختم ہونے والی ہے. فرمایا جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اس وقت حجاز میں بھی دنیا آ جائے گی. کیونکہ یہ شمع بجھ رہی ہے، بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے. جب بھڑکتی ہے تو روشنی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. ہاں یہ دنیا ہر طرف پھیل گئی، دنیا کا نظام ہر طرف پھیل گیا، لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہنا چاہیے تھا. وہاں فقر کیوں ختم ہو گیا؟ وہاں کیوں دنیا آ گئی؟ کہا یہیں دنیا کے خاتمے کی دلیل ہے کہ حرمین شریفین میں بھی بلند و بالا عمارتیں آ گئیں. ہمیشہ وہاں عاجزی رہی، ہمیشہ وہاں فقر رہا. محترم احبہ، میں نے عرض کیا کہ کچھ انسان کی داخلی کیفیات ہیں، کچھ انسان کی انٹرنل فیلنگز ہیں. جب یہ خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہیں اور اللہ سے خاص تعلق بندے کا بن جاتا ہے تو اس خاص تعلق کو حد سے تعبیر کرتے ہیں. یہ وہ عظیم عبادت ہے، یہ وہ عظیم عبادت ہے. اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج لوگ بات بات پر کہہ دیتے ہیں بھائی بعد میں حج کر لیں گے، حج کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان. ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، فمات ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور حج مبرور جو صحیح حج ادا کرتا ہے، مبرور حج ادا کرتا ہے، اس کی جزا فقط جنت ہے. وہ شخص جنتی ہے. حج ادا کر لے، درست حج ادا کرے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث ابھی میں نے پیش کی ہے یہ صحیح مسلم کی کتاب الحج کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم اخرجه ابن ماجہ فی السنن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں. ان کا میزبان اللہ ہے، ان کا میزبان اللہ ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں. جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں، جب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ دعا قبول کرتا ہے. یہ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں. فرمایا اور جب یہ مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. رواہ بخاری و مسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حرمین شریفین میں آتا ہے، من اتى هذا البيت جو اس گھر میں آتا ہے، کعبۃ اللہ میں آتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، جماع کی باتیں نہیں کرتا، گناہ کی باتیں نہیں کرتا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جب لوٹتا ہے تو یوں لوٹتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا جس طرح پاک تھا، حج انسان کو اس طرح پاک کر دیتا ہے. شرط یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کا مقصد تقویٰ ہے کیونکہ حج پر انسان برہنہ ہو جاتا ہے. انسان حج پر اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. جب انسان سفر پر ہوتا ہے اس کی ریالٹی، اس کی اندر کی گناہوں کی کیفیت ساری سامنے آ جاتی ہے.
جب انسان مسافر ہوتا ہے، سفر پر ہوتا ہے، تو اس کی ساری خامیاں، باہر تو وہ تقوی کا لبادہ اوڑھ کے جاتا ہے، لیکن جب سفر پر ہوتا ہے تو سارے ہم سفر جانتے ہیں یہ سوتا کتنا ہے، یہ کھاتا کتنا ہے، یہ عبادت کتنی کرتا ہے، اس کی ساری کمزوریاں وہ جانتے ہیں. اور جب انسان حج پر برہنہ ہو جاتا ہے، اس کی ریالٹیز لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، تو نیچرلی پھر وہ لوگوں سے جھگڑتا ہے، اسی لیے فرمایا ولا جدال، جو جھگڑے نہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے اختلاف نہ کرے، حج پر جائے گناہ نہ کرے، نہ زبان سے گناہ کرے، نہ آنکھوں سے گناہ کرے، اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں سے جھگڑا نہ کرے، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح دنیا میں آیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی حج پر کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں جاتے، حالات اجازت نہیں دیتے، صحت اجازت نہیں دیتی، حالات اجازت نہیں دیتے، صحت اجازت نہیں دیتی. تو سماعت فرما لیں. کہتے ہیں مفلس ہیں، غریب ہیں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کیسے جائیں؟ غریب ہو جائیں گے. حج پر گئے تو کیا ہو جائے گا؟ غریب ہو جائیں گے. مال کہاں سے جمع کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے ذریعے اللہ انسانوں کو غنا عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور دین میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ہم ایمان والے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین کرنا ہوگا. کیا؟ کہ حج انسان کو امیر کر دیتا ہے، حج انسان کو امیر کر دیتا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تمہیں ایسی چیز کا علم نہ دوں جو تمہاری غربت کو دور کر دے، تمہیں ایسی چیز کا علم نہ دوں جو تمہاری غربت کو دور کر دے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک حج کے بعد پھر حج کرو، ایک عمرے کے بعد پھر عمرہ کرو، امیر ہو جاؤ گے. اگر تم چاہتے ہو امیر ہو جاؤ، حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری غربت کو دور کر دے گا. یہ ایمان والوں کے لیے ہے جنہیں اس بات کا یقین ہے. اور جانے والے تو کیسے کیسے جاتے ہیں. ہاں، حج کی سعادت حاصل کرنے والے، ہمارے لیے کیا مشکلیں ہیں، کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے. 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، 4-5 اللہ اکبر. حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پر جا رہے تھے. ایک اپاہج کو دیکھا، ایک ڈسیبل شخص کو دیکھا، اپاہج کو، جو اپنا جسم گھسیٹ کر جا رہا ہے، جسم گھسیٹ کر جا رہا ہے، گھسٹ کر حج کے لیے جا رہا ہے. پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا حج کے لیے جا رہا ہوں. کہاں سے آ رہا ہے؟ سمرقند سے آ رہا ہوں. ایک اپاہج اپنا جسم گھسیٹ کر گھسٹ کر چل رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے. حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا سمرقند سے آ رہا ہوں. کہاں جا رہا ہے؟ حج کے لیے جا رہا ہوں. سفر کب سے شروع ہے؟ سفر کب سے جاری ہے؟ تیرا یہ حج کا سفر کب سے جاری ہے؟ کہا 10 سال بیت گئے، 10 سال بیت گئے، 10 سال سے سفر کر رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں. حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے بڑی متعجبانہ انداز سے دیکھا، بڑی متعجبانہ نگاہ سے دیکھا، بڑے تعجب سے دیکھا. اس نے کہا ہے اللہ کے بندے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے، یوں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تیری کمزوری کو اور سفر کی درازی کو، تیری کمزوری کو اور سفر کی درازی کو دیکھ رہا ہوں. حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ میں اس لیے متعجب ہوں تو اس نے ایک عجیب و غریب جواب دیا، ایسا پیارا جواب دیا. وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے تو یہ نہ دیکھ جا کون رہا ہے، یہ دیکھ لے جانے والا کون ہے. جدہ ایئرپورٹ سے مکہ المکرمہ ایک صاحب جا رہے ہیں، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، رونا شروع کر دیا. مجھے بعد میں پتہ چلا، میں نے پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ کہا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. میں نے کہا عقل کے اندھے فاصلہ تو دیکھ لے، پہلے فاصلہ تو دیکھ لے. 4 گھنٹے کا جہاز کا سفر، جدہ سے 15 منٹ کے لیے تیری گاڑی خراب ہو گئی، اتنا بڑا دعویٰ، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. تو اپنا سفر دیکھ، تو اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ان اشعار کا تو اب مصداق بن گیا ہے، اس کا مستحق ہو گیا ہے. اس شقیق کے بلخی کہ اس عازم سفر طیبہ کو دیکھ لے، 10 سال سے سفر کر رہا ہے پھر بھی اعتراض نہیں کرتا. اسے کہنا چاہیے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. یہ تو اسے کہنا چاہیے. چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، میں نے یہ تکلیف برداشت کی، میں نے وہ تکلیف برداشت کی، اللہ کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں میں برداشت کر لیتا ہوں. رو بھی رہے ہو، برداشت کا دعویٰ بھی ہے. کیا تکلیفیں ہم نے برداشت کی؟ ہماری تکلیفیں کیا ہیں؟
خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف۔ اگر ٹیکسی وقت پر نہیں آئی، جھگڑا شروع کر دیا، وہ وقت جھگڑوں کا نہیں ہے، وہی وقت تو برداشت کا ہے، وہی وقت تو تحمل کا ہے۔ وہ تو 3 ہفتے ہی ہیں، اس میں تحمل کر لو، وارے نیارے ہو جائیں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی جب لبیک کہتا ہے تو ہر مخلوق جو لبیک سنتی ہے قیامت کے دن شہادت دے گی کہ اس بندے نے اللہ کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل کیا تھا۔ دیواریں کہے گی اس نے لبیک کہا تھا، درخت کہیں گے اس نے لبیک کہا تھا، وہ گاڑیاں جن پر سفر کر رہے ہو وہ کہیں گی اس نے لبیک کہا تھا۔ ہر وہ چیز جو لبیک سنتی ہے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ اس نے حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان بال کٹواتا ہے تو اللہ ہر بال کے گرنے پر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان بال کٹواتا ہے تو ہر بال کے گرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے ارشاد فرمایا، حج تیرے لیے جہاد ہے، حج تیرے لیے جہاد ہے۔ یہ تو آپ کو آئندہ ہفتے بتاؤں گا حج جہاد کیسے ہے، حج جہاد کیسے بن جاتا ہے، یہ بال کیوں کٹوائے جاتے ہیں، یہ تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج جہاد لکل ضعیف، ہر کمزور کے لیے حج جہاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے، اگر ہم صاحب ایمان ہیں، اگر ایمان والے ہیں اور اللہ پر یقین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے تو مت کہا کرو حج غریب کر دے گا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حج کرو امیر ہو جاؤ گے، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے، حج کرو غربت ختم ہو جائے گی، امیر ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں حالات اجازت نہیں دیتے، مال اجازت نہیں دیتا، غربت اجازت نہیں دیتی، صحت اجازت نہیں دیتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حج میں تو دونوں کام ہیں، حج بھی ہے سفر بھی ہے، حج کرو گے غربت ختم ہو جائے گی، سفر کرو گے تو صحت مل جائے گی، سفر کرو گے تو صحت مل جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غنا چاہتے ہو، غربت ختم کرنا چاہتے ہو، حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرے کرو۔ لیکن اس میں ایک بات مزید واضح کر دیتا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حج ہی کرتے رہو، اور اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مفلسی اور غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور آپ حج کر رہے ہیں اور ان کا خیال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر غریبوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں تو پھر حج کا سلسلہ جاری رکھو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب مر رہا ہے اور آپ حج پر چلے جاتے ہیں، اس کی خدمت نہیں کرتے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک ولی ہو گزرے ہیں، ان کا ایک انتہائی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرا بھائی میرے ساتھ تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پر رواں دواں تھا، قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ ہمارا کاروان کوفہ میں پہنچتا ہے، جب ہم کوفہ میں پہنچتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں سامان سفر خریدنے کے لیے میں بازار میں جاتا ہوں، ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں، ایک خچر کو دیکھا، ایک خچر وہاں پر مرا ہوا پڑا تھا، اس کے قریب ایک عورت تھی، اس عورت کے ہاتھ میں چاقو تھا، اس چاقو سے اس خچر کا گوشت کاٹ کر ایک تھیلی میں ڈال رہی تھی۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ یہ مردار کا گوشت کاٹ کر تھیلی میں کیوں ڈال رہی ہے۔ کہا میں نے اس کا تعاقب کیا، میں نے سوچا کہیں یہ مردار، چونکہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے تو کہیں یہ گوشت کسی کو بیچ نہ دے، کہیں یہ کسی کو کھلا نہ دے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس عورت کے پیچھے ہو لیا، میں نے اس کا تعاقب کیا، میں اس کے پیچھے جاتا رہا، میں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک بڑے گھر کے سامنے جاتی ہے، اس کا دروازہ بہت طویل تھا، بہت بلند تھا، بہت دراز تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے کون ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ اس عورت نے جواب دیا کہ میں ہی ہوں، مصیبت کی ماری بدحال، دروازہ کھولو۔ انہوں نے کہا کہ جب اندر سے دروازہ کھولا گیا تو اندر 4 لڑکیاں تھیں، وہ عورت اندر گئی، جب اندر جاتی ہے تو ان لڑکیوں کو وہ گوشت دیتی ہے، مردار دیتی ہے، مردار کا گوشت دیتی ہے اور کہتی ہے اس کو پکا کے کھا لو، اللہ ہماری حقیقت کو جانتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ تو مردار ہے، مردار کھانا حرام ہے، مردار کھانا ناجائز ہے، یہ اپنی بیٹیوں کو مردار کیوں کھلا رہی ہے، یہ مردار کیوں کھا رہی ہے، یہ گوشت کھانا حرام ہے۔
میں نے فوراً کہا اے اللہ کی بندی کیا تو نہیں جانتی یہ کھانا ناجائز ہے، یہ کھانا حرام ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے، تو کون ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں، ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، تجھے دیکھا میں نے، تو مردار خچر کا گوشت کاٹ رہی ہے تو میں نے تیرا تعاقب کیا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مجوسیوں کے فائر ورشپرز کے ایک فرقے کے علاوہ تمام لوگوں کے نزدیک مردار کھانا ناجائز ہے، مردار کھانا حرام ہے۔ اس نے کہا ہم جانتے ہیں اس بات کو، کیا تو نہیں جانتا ہم آل رسول ہیں؟ کیا تو نہیں جانتا ہم آل رسول ہیں؟ ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں اور اسلام کے احکام کو جانتے ہیں۔ ان بچیوں کا، ان بیٹیوں کا والد انتقال فرما چکا ہے، وہ سید تھا، نیک تھا، اس کا انتقال ہو چکا، اور اس نے جو اپنا ترکہ چھوڑا تھا وہ ترکہ ختم ہو چکا ہے، وہ ترکہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم غریب ہیں، مفلس ہیں، کتنے دنوں سے ہم نے کوئی کھانا نہیں کھایا۔ ہم جانتے ہیں کہ مردار کا کھانا حرام ہے، لیکن حالت اضطرار میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، مجبوری کے عالم میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا حکم ہے، لیکن یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ 4 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس آل رسول کی زبان سے میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی۔ کہا میں نے رونا شروع کر دیا، روتا ہوا میں وہاں سے لوٹ آیا، پلٹ آیا، میں نے کہا اب میں حج پر نہیں جاؤں گا، اب میں حج نہیں کروں گا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ واپس آیا، اپنے بھائی کو بتایا، اپنے بھائی سے میں نے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اب میں حج پر نہیں جانے والا۔ اس نے کہا، حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، تو حج کا ارادہ ترک نہ کر۔ کہا کہ اس نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا میں اب حج پر نہیں جاؤں گا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 600 نقد درہم موجود تھے، میرے پاس چند کپڑے تھے، میرے احرام کی 2 چادریں تھیں، وہ 600 درہم لے کر میں بازار میں گیا، 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑا خریدا، باقی جو 400 درہم میرے پاس تھے وہ 400 درہم اس آٹے میں نے چھپا دیے، 400 درہم میں نے اس آٹے میں چھپا دیے۔ جو میرے پاس کپڑا تھا، جو لباس تھا، احرام کی چادریں تھیں، وہ میں لے کر اس آل رسول کے گھر میں چلا گیا، اس خاتون کے دروازے پر دستک دی، اس خاتون نے دروازہ کھولا، میں نے کہا یہی میرے پاس ہے، یہ سب کچھ آپ رکھ لیجئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 400 درہم اور پھر آٹا اور پھر کپڑا یہ سب کچھ یہ دے رہا ہے تو اس نے دل سے دعا دی، اس عورت نے دعائیں دی، اس نے دعا کیا دی، اس نے کہا اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے، اللہ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے، اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا اجر دکھا دے، اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا نعم البدل دکھا دے، تجھے نظر آ جائے۔ کہا اس کی بیٹی نے جب دیکھا 400 درہم ہے، آٹا بھی ہے، کپڑا بھی ہے، بیٹی نے دعا دی، پہلے بڑی بیٹی نے دعائیں دی، پھر چھوٹی بیٹی نے دعائیں دی، تیسری بیٹی نے دعائیں دی، چوتھی بیٹی نے دعائیں دی، ایک بیٹی نے دعا دی اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو، اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو۔ کہا انہوں نے دعائیں دی اور اس قدر دعائیں دی، جب میں وہاں سے واپس آیا تو کوفہ میں اپنے مقام پر، اپنے قیام کی جگہ پر پہنچا تو حج کے قافلے جا چکے تھے۔ کہا میں بہت پریشان ہوا، دل میں بڑی پریشانی محسوس ہوئی، دل میں یہ تمنائیں مچل رہی تھیں، یہ آرزویں تھیں، یہ خواہشات تھیں کہ میں حج کے لیے آیا تھا، قافلہ چلا گیا، میں کوفہ میں ہی رہ گیا، کاش کہ میرا بھی بلاوا آ جاتا، کاش کہ میں بھی حج پر چلا جاتا۔ کہا میں وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ حج کے قافلے جو حج کے لیے گئے تھے، حج کے وہ قافلے واپس آنا شروع ہو گئے، کاروان حج واپس آنا شروع ہو گئے۔ جب حاجیوں کی واپسی کا میں نے سنا تو میں نے ارادہ کر لیا، ایک پختہ عزم کر لیا کہ میں ہر حاجی کا استقبال کروں گا، ہر حاجی کا استقبال کروں گا اور ان سے دعائیں لوں گا، کیونکہ ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ابھی حج کی سعادت حاصل کر کے وہ واپس آ رہے ہیں تو میں ہر حاجی سے ملاقات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ میرے لیے دعائیں کرنا۔ کہا حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں حاجیوں کے استقبال کے لیے گیا، جب حاجیوں سے ملا تو میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے، تجھے اللہ نے حج کی سعادت سے نوازا، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے، تم میرے لیے دعائیں کرو۔ کہا تو ان لوگوں نے کہا، وہ لوگ جو حج سے واپس آ رہے تھے، جن کا استقبال کرنے کے لیے میں گیا تھا، انہوں نے کہا کیا بات کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو حج پر نہیں گیا تھا؟
کیا تو حج سے انکار کرتا ہے؟ کیا تو یہ کہتا ہے کہ تو حج پر نہیں گیا تھا؟ عرفات میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ مطاف میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ رمی و جمرات میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ تو ہمارے ساتھ طواف بھی کرتا تھا، میدان عرفات میں بھی تھا، شیطان کو کنکریاں بھی مارتا تھا۔ آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو، ارے تو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تیرا لطف و کرم ہے، میں حیران و پریشان، ارے میں تو کوفہ میں ہوں، یہ کہہ رہے ہیں میں حج پر گیا تھا۔ کہا اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میرے شہر کے لوگ بھی واپس آ رہے ہیں، جو میرے محلے کے میرے علاقے کے لوگ جو حج کے لیے گئے تھے، میں نے دیکھا وہ کاروان بھی واپس آ رہے ہیں، وہ قافلے بھی واپس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان سے ملاقات کر لوں، ان کے پاس گیا، ان سے کہا میرے لیے دعا کرو، اللہ نے تمہارا حج قبول کیا ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم میرے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری سعی مشکور فرمائے، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری کیا کہہ رہا ہے، کیا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ طواف کے وقت تو ہمارے ساتھ تھا، عرفات کے میدان میں تو ہمارے ساتھ تھا، عبادت میں تو ہمارے ساتھ تھا، مزدلفہ میں تو ہمارے ساتھ تھا، مینا میں تو ہمارے ساتھ تھا، تو ہمیں کہ میں نے کہا ارے میں تو کوفہ میں رہ گیا تھا، میں کہاں آپ کے ساتھ تھا؟ کہا میں حیران و پریشان۔ اچانک ایک صاحب میرے سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے تو حج پر نہیں تھا، تو یہ کہتا ہے تو حج پر نہیں تھا؟ ارے یہ تھیلی دیکھ لے، یہ تھیلی دیکھ لے۔ جب مسجد نبوی شریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد سلام عرض کرنے کے بعد جب ہم مسجد نبوی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ اقدس میں سلام عرض کر رہے تھے، سلام عرض کرنے کے بعد باب جبریل سے جب ہم باہر نکلے تو بھیڑ بہت زیادہ تھی، ازدحام بہت زیادہ تھا۔ اس وقت تو نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، یہ تھیلی امانت ہے، اسے واپس لے لیں۔ میں پریشان حیران، ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تھیلی دیکھی، اس تھیلی پر لکھا تھا من عاملنا ربحہ، من عاملنا ربحہ، من عاملنا ربحہ، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ میں حیران پریشان، خدا کی قسم ساری زندگی میں نے اس تھیلی کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے تھیلی کو دیکھا، حیران ہو گیا، تھیلی لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز ادا کی۔ کہا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ وظائف تھے، وظائف پڑھے، وظائف کو پڑھنے کے بعد آنکھیں بند ہوئیں، سو گیا، آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی، قسمت نے انگڑائی لی، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاہ لامکان، نازش ہر دو جہاں، مالک کے ارض و ہفت آسماں، چارہ سازے درد منداں، فخر رسولاں، آمنہ کا لال میرے سامنے موجود تھا، آمنہ کا لال میرے سامنے موجود تھا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود تھے۔ آقا مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا، آقا نے جواب ارشاد فرمایا، میں نے دستبوسی کا شرف حاصل کیا، میں نے آقا کے ہاتھ چومے۔ آقا نے فرمایا ہے ربیع بن سلیمان، ہے ربیع بن سلیمان، اب کتنے گواہ چاہتا ہے، کتنے گواہ چاہتا ہے، کتنے گواہیاں چاہتا ہے؟ ارے اتنے گواہ پیش کر دیے، اب بھی نہیں مانتا کہ تو نے حج کیا ہے؟ اور کتنی گواہیاں چاہتا ہے، کتنے گواہ چاہتا ہے، کتنے وٹنسز چاہتا ہے؟ تو ہے کہ مانتا نہیں، تو ہے کہ تسلیم نہیں کرتا، کہتا ہے میں نے حج نہیں کیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا سن سن سن، جب میری آل کی تو نے خدمت کی تھی، جب میری آل کی تو نے خدمت کی تھی، جب حج کو ملتوی کیا تھا میری آل کی محبت میں، میرے خاندان کی محبت میں، جب تو نے حج کو ملتوی کیا تھا تو میں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے تھے۔ میں نے کہا ہے اللہ اس کو اس کا نعم البدل دے دے، اس کو اس کا اجر دے دے، اس کو اس کا ثواب دے دے۔ کہا میں نے دعا کی تھی، میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دعا کی تھی، اللہ کے بارگاہ میں التجا کی تھی، ہے اللہ اسے نعم البدل عطا فرما دے۔ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اسی وقت ایک فرشتہ تیری صورت پر پیدا کر دیا تھا، اللہ نے اسی وقت ایک فرشتہ تیری صورت پر پیدا کر دیا تھا، اور اللہ نے اس فرشتے کو حکم فرمایا میرے نبی کی آل سے پیار کرنے والے کا اجر یہ ہے فرشتے تو ربیع بن سلیمان کی صورت میں قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو 600 درہم تو نے دیے تھے نا، اللہ نے اس کا متبادل دگنا کر کے دے دیا۔ تو نے 600 درہم دیے تھے، اللہ نے اس کا متبادل 600 دینار، 600 سونے کی اشرفیاں دے دی،
600 سونے کی اشرفیوں میں بدل دیا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اب اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اپنی آنکھ ٹھنڈی کر، اپنی آنکھ ٹھنڈی کر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ کیا تھا، مدینہ کے تاجدار کا آخری جملہ کیا تھا؟ آقا نے فرمایا من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، جو ہم سے کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ آقا یاد دلا رہے ہیں اس تھیلی کو نہ بھولنا، اس تھیلی کو نہ بھولنا۔ تھیلی کون سی تھی؟ وہ جو باب جبریل سے وہ فرشتہ آیا تھا ربیع بن سلیمان کی صورت میں، اور اس نے وہ تھیلی دی تھی، کہا تھا یہ امانت ہے لے جاؤ۔ یہ امانت کس کے لیے تھی؟ ربیع بن سلیمان کے لیے تھی، اللہ کے اس پیارے بندے کے لیے تھی، آل رسول سے پیار کرنے والے کے لیے تھی۔ ربیع بن سلیمان کو جو تھیلی دی گئی تھی اس تھیلی پر یہی لکھا تھا من عاملنا ربحا۔ تو آقا فرما رہے ہیں وہ جو 600 دینار ہے نا، وہ میں تجھے بتا رہا ہوں وہ کہاں ہیں۔ اشارہ دے دیا، کلو دے دیا، من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میری آنکھ کھلتی ہے، فوراً تھیلی اٹھاتا ہوں، تھیلی کو کھولتا ہوں تو اس تھیلی میں مجھے 600 دینار نظر آتے ہیں، 600 دینار نظر آتے ہیں۔ محترم احبہ، یہی پیغام ہے، حج کرو بار بار کرو لیکن غریبوں کا خیال رکھو، مفلسوں کا خیال رکھو۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، حج کرنے والے غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں اگر دونوں کام بیک وقت کر سکتے ہو تو پھر حج بھی کرتے رہو، عمرے بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ غربت کو ختم فرما دے گا۔ اللہ عز و جل اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، مقاصد الشریعہ، علمی باتیں ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ ہماری محافل کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم خشک باتیں نہیں کرتے، اگر وہی نظام جاری رہتا تو یہ بڑا مشکل تھا۔ تو وہ جو باتیں جو علمی مقاصد الشریعہ کی تھیں وہ میں نے آئندہ ہفتے کے لیے مؤخر کر دی ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ عشق کی باتیں بھی آپ کو بتائیں، کچھ محبت کی باتیں بھی آپ بتائیں، کیونکہ علم کی ہر بات وزنی ہوتی ہے، ہر بندہ اس وزن کو اٹھا نہیں سکتا، بھلے جسمانی طور پر ہیوی ویٹ بھی ہو علمی طور پر ہیوی ویٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ علم زیادہ ہیوی ہو جائے اور آپ کہیں یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کچھ گفتگو میں آخر میں، اور یہ بھی انتہائی اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے، ہم غریبوں کو بھول جاتے ہیں، آل بیت کو بھول جاتے ہیں، آل رسول کو بھول جاتے ہیں۔ محترم احبہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم حج کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پاک پیغام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حج کو سمجھتا وہی ہے جو وہاں جاتا ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں، حج کی حقیقت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو وہاں جاتا ہے۔ وہاں جاؤ گے تو پتہ چلے گا حج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس عظیم نعمت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ محترم احبہ، اس حوالے سے آج کے اس خطاب اور دیگر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ARYQ-TV کی اسکرین پر دیے گئے میرے ای میل ایڈریس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، PIRSAQIB@live.com، PeerSaqib@live.com پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ARYQ-TV کا جو اپنا ای میل ایڈریس ہے اس پر آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہماری آج کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور حج کی اس تیاری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ